جو انسان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے تب سے سود ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے میں سمجھنے میں آسان ہے. کبھی مجھے صرف ایک چھوٹے سے اگریمنٹ کے ذریعے مجھے پیسے ملتے رہیں گے. جب کلونیلزم شروع ہوا 1600 کے بعد، سود جو تھا، جو وینس میں جو ماڈرن ڈے بینکنگ جس کو کہتے ہیں، وہاں سے جو سود شروع ہوا تھا، اس کی ایک فرق قسم کی نیچر سامنے آئی، ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ نیچر. میں اب ایک بات کروں گا، آپ کو بہت حیرت ہوگی، اگر اور جو کوئی دیکھ رہے ہیں کو حیرت ہوگی. سود اب بارٹر بن چکا ہے. یہ جو ٹو وے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا اتنے بڑے ملک میں، اس کو بلڈ کرنا ہمارا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. لیکن اس میں بھی میں کہوں گا کہ ابھی بہت کام رہتا ہے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہم چیزوں کو میں نے نوٹ کیا، ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں چیزوں. اور پاکستان کا بھی اگر مینلی دیکھا جائے تو ایک ہی مسئلہ ہے، اس کی بری اکانومی. اور اس بری اکانومی سے پاکستان کو کس طرح نکالنا ہے، اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. 15 سال کی فورتھ جنریشن وار ہوئی ہے ہمارے پر. تو جب فورتھ جنریشن وار ہوتی ہے تو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ کافی کی پھر فکر نہیں ہوتی کہ کافی کا ٹیسٹ کیسا تھا. آپ اپنے آپ کی جان بچا رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بھی چیلنجز کو تھوڑا ذرا ریئلسٹکلی سامنے رکھنا چاہیے، بجائے کہ میں سمجھوں کہ نہیں یار تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. اٹ واز اے ہیوج پرابلم. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے، اپنی پالیسیز پہ فوکس کرنا ہے، کوآرڈینیشن بڑھانی ہے. تھرڈلی جو ہے ان پٹ کاسٹ کو کنٹرول میں لانا ہے. ہماری ان پٹ کاسٹ جو ہے نا دیٹس اے میجر ایشو. ہمیں بہت فوکس سے چلنا پڑے گا. بہت بڑا ملک ہے، بہت چیزیں ہیں اور چیزوں کو لے جانے کے لیے آپ کو فوکس سے چلنا پڑتا ہے. فہیم سردار صاحب، اچھا ڈیزگنیشن یہ دوسری والی تو کافی آسان ہے. ٹینجنٹ کے آپ جو ہیں فاؤنڈر ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، بٹ فاؤنڈر ناٹ دی مینیجنگ ڈائریکٹر. اچھا ابھی آپ صرف بیکاز آف یور کمٹمنٹس ود دی گورنمنٹ آف پاکستان اس وجہ سے آپ وہاں پر اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے. بٹ یو آر لائک سینئر پالیسی اسپیشلسٹ رائٹ ایٹ نیشنل سیکورٹی ڈویژن، اینڈ ان کی جو ایک سب برانچ ہے غالباً اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ سیل کا حصہ ہے. واٹ از دس آل انٹیل ٹو، اگر ہم صرف اس گورنمنٹ والی سائڈ کی بات کریں، کیونکہ نام تو بڑا فینسی ہے، نام بڑا مشکل بھی ہے. سمپلیفائی کر دوں. ہاں، سمپلیفائی دا اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ سیل. واٹ از دیٹ؟ اٹس لٹرلی اسٹریٹجک پلاننگ، اور اس کے اندر آپ لانگ ٹرم تھنکنگ لاتے ہیں. بٹ کس کے پرسپیکٹو سے؟ اکانومی، فائنانس کے پرسپیکٹو سے؟ میں نان ٹریڈیشنل سیکورٹی کو دیکھ رہا ہوں نا. اب جو ٹریڈیشنل سیکورٹی ہے وہ آپ کے سامنے نظر آتی ہے ٹپکلی، اور ٹریڈیشنل سیکورٹی میں بھی ایک ایسیمیٹرک سائڈ ہوتی ہے وچ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ. آپ کے ٹریڈیشنل سیکورٹی میں 7 ڈیمینشنس ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، لینڈ، سی، ایئر، سائبر، کیا کہتے ہیں اسپیس، کیا کہتے ہیں اسپیکٹرم ہوتا ہے وہ آپ کا گریویٹیشنل اسپیکٹرم، یہ وہ سارا کچھ. بٹ نان ٹریڈیشنل میں رائٹ ناؤ وی آر ایٹ اپروکسیمیٹلی 17 ڈیمینشنز 17. ان سب کو دیکھ، اس میں اکانومی ہے، اس میں پالیسی ہے، اس میں اسٹرکچر ہے، اس میں سائبر ہے، اس کے اندر فوڈ ہے، اس میں کلائمیٹ ہے، اس میں پاپولیشن ہے، اس کے اندر سائیکالوجی ہے، اس میں سوشولوجیکل اسپیکٹس ہیں، اس کے اندر آپ کی سویلین ڈیفینس فورسز کی بات آتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں سویلین ڈیفینس کیسے ہوگی. مطلب اٹس اے لانگ اسٹوری. سمری اس کی یہ ہے کہ وی پرووائڈ فیڈ بیک ٹو دا گورنمنٹ اینڈ ٹو دا اسٹیک ہولڈرس کہ جی یہ اسینشیل پروجیکٹس ہیں، یہ اسینشیل معاملات ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے فرام اے سیکورٹی پرسپیکٹیو. اکنامک سیکورٹی کو میں دیکھ رہا ہوں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک سیمینار کیا تھا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی 31 جولائی 2023. اس کا پاک آبزرور نے اس کو کور کیا تھا، بٹ اٹ واز اے کلوزڈ روم ڈسکشن جس کے اندر ڈیفینسو اینڈ اوفینسو اکنامکس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے ایز اے نیو کانسیپٹ. فار می اٹس ناٹ نیو، کیونکہ میں تو خیر اٹس سم تھنگ ٹیکن پارشلی فرام کارپوریٹ. لیکن یہ ہے کہ پاکستان نیڈس ٹو اسٹارٹ تھنکنگ ڈاؤن دیز لائنس، اور اس کے اندر آپ کے جو ڈیفینسو اینڈ اوفینسو کانسیپٹس ہیں ان کو انگرین کرنا ہے. اس سے زیادہ میں سمرائز نہیں کر سکتا. اچھا نہیں یو ہیو سمرائزڈ ایز ویل. ٹینجنٹ، واٹ از ٹینجنٹ جو آپ کی یہ کمپنی ہے، واٹ ڈز اٹ ڈو؟ بیکاز یہاں پر پالیسی ریسرچ ایڈوائزری آؤٹ ریچ، اگین یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ وچ یو آر ڈوئنگ فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. یور فرم ڈو دا سیم تھنگ. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رائٹ ناؤ ود دا کمپنی. لیکن یہ ہے کہ اس کو میں نے سیٹ اپ کیا تھا جب میں کارپوریٹ میں سے میں اپنی اس میں آ رہا تھا، جب when I was leaving عسکری سیکورٹیز. It's a company which is a hybrid, a company which acts as a think tank as well as a corporate advisor.
اچھا کیوں؟ جب میں CEO تھا, آئی واز اے CEO فار 9 years آف عسکری سیکورٹیز. اس کو میں نے ریسٹرکچر کیا, ری برانڈ کیا, اس کو لانچ کیا, اور اسلام آباد سے وہ کام کیے جو بہت سارے شہروں میں اس طرح کے کام نہیں ہوتے. اٹ واز اے کمرشل سکسیس. ہوا یہ کہ آئی ریئلائزڈ کہ وہاں پہ کارپوریٹ میں کام بہت کیا جاتا ہے, سوچتے نہیں ہیں اتنا, اور تھنک ٹینکس میں سوچتے ضرورت سے زیادہ ہیں, کام نہیں کرتے. سو اس کا ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. تو ایز اے CEO آئی یوز ٹو ریڈ اے لاٹ. میں بیٹھا اسٹڈی کر رہا ہوتا تھا کہ کابل کی سیکورٹی سچویشن کے. لوگ مجھ پہ ہنستے تھے پہلے کہ یار یہ کیا کابل کو کس لیے دیکھ رہے ہو. میں نے کہا ہم نے وہاں برانچز کھولنی ہیں, کیوں نہیں. اور لیکن ہم تب کھول سکیں گے جب ہمیں کچھ سیکورٹی اسیسمنٹ ہوگی. تو ایک کوائٹ 2-pager سیکورٹی اسیسمنٹ میں کارپوریٹ میں کرتا تھا, تو مجھے بہت فائدہ ہوتا تھا اس کو. میں نوٹ کیا کہ CEOs آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ دیز تھنگس. وہ اپنے ایک مخصوص معاملے میں بے شک بہت ریزر شارپ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, بٹ اسے ہٹ کے وہ بہت کم لوگ تھے جو تھوڑا ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں. تو ٹینجنٹ جو میں نے کمپنی بنائی اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اے کمپنی دیٹ تھنکس ایز ویل ایز ایکٹس, اور بیلنس کے ساتھ ہو. اور اسی لیے کوارٹرلی ریویوز ابھی بھی نکل رہے ہیں میرے خیال میں کمپنی کے. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت اس کا ایک لیکنگ کانسیپٹ ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں گوگل کی ہے, وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ گوگل, ایپل, ساری جو یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ان کا پورا ایک تھنکنگ ڈویژن ہوتا ہے یا ڈویژنز ہوتے ہیں جن کو ہم لوسلی R&D کہتے ہیں. R&D از جسٹ ون تھنگ, اس کے پیچھے ایک پوری فلاسفی ہوتی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل دیکھیں جو جس ٹائپ کے پروڈکٹس لائے جاتے ہیں, سروسز لائی جاتی ہیں, یہ فون ہے, اس میں بٹن ہی کوئی نہیں ہے. دس از انبلیویبل. یہ کہاں سے کانسیپٹس آئے؟ کسی نے سوچے تھے, پھر اس پہ R&D آگے کی بات ہے. تو وہ جو ایک سوچنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. سو وہ مجھے بہت فائدہ ہوا تھا اس کا. آپ سوچیں گے تو آپ پلاننگ بھی کریں گے. اتفاق سے جو میں کام میں کر رہا تھا اسی ٹائپ کا کام گورنمنٹ میں شروع ہوا, تو ایک کنیکشن بن گیا. دیٹس ہاؤ آئی واز more easily able to transition into the government. 4 سال سے آپ میرے خیال میں گورنمنٹ. 4th year. This is your 4th year. How old is this book, The New Finance Construct? When did you write this book? I think the question is when did I start writing it? Yes. Published تو میرے خیال میں it's like 2016 April. That's the second edition. جو پہلا edition جو تھا وہ 20 دسمبر 2012 کو لانچ کیا تھا. اور لیکن اس کو لکھنے میں مجھے بہت ٹائم لگا تھا, کیونکہ انٹرسٹ فری اکانومی میں آنا, معذرت سے جو ٹپیکل باتیں ہوتی ہیں وہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں. تو یہ جو ڈسکشن میں نے شروع کی تھی, یہ جو پرپوزلز دیے, جو اس میں سلوشنز دیے, دے آر اینڈ ٹو اینڈ. اور اس کے اندر باقاعدہ سود کا نظام ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بھی آن ایئر ہونے سے پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ ایک پیج ہے, اس میں ساری سمری دی ہوئی ہے, پیج 125 ہے شاید. اس کے اندر ساری کمپیریٹیو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح ہے, سود کیا ہے, پروفٹ شیئرنگ فارمولا کیا ہے, کولیٹرل کیا ہے, فلانا چیز کیا ہے, آپ کی رسک مینجمنٹ کیسے ہوگی, آپ کی کیا کہتے ہیں ان دی ایونٹ آف اے ڈیفالٹ کیا ہوگا, ہاؤ ول یو مینیج the commercial aspect, how will you manage the regulatory aspect. یہ ساری چیزیں اس بک میں کور کی گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ we have to move forward. اس میں ہمت چاہیے ہوتی ہے, اس میں سارا آپ کا سسٹم چینج ہو سکتا ہے. انٹرسٹ فری اکانومی اینڈ فائنانس کی بات کریں, آپ کے فارم کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کا کتنا حصہ, بیکاز نارملی جب آپ سنتے ہو عوام سے آپ کو ایک تاثر آتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ٹریڈیشنل بینک میں سود ہے, انٹرسٹ ہے, جو کہ اسلام میں حرام ہے, تو دے آر اپوز ٹورڈز دیٹ, رائٹ. وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, اپنے پیسے بھی جو ہیں وہ ٹرم ڈپازٹ میں یا سیونگ اکاؤنٹس میں ہی رکھتے ہیں. بٹ ان ریئل ٹرمز, رائٹ, آپ کے پاس کبھی کوئی ریسرچ یا کبھی کوئی ڈیٹا گیدر کیا کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یار کتنے % لوگ جو ہیں پاکستان کے جن کو ٹریڈیشنل بینکنگ کا ایکسیس ہے, دے ڈونٹ مائنڈ پٹنگ دیئر منی ان انٹرسٹ بیسڈ اکاؤنٹ یا سم پروڈکٹ جو انٹرسٹ پر بیس ہو. ڈو یو ہیو اینی ڈیٹا آن دیٹ؟ اسٹیٹ بینک کے پاس اس کا ڈیٹا ہے, لیکن آپ نے شاید کہا ہے کہ جو لوگ انٹرسٹ
مائنڈ نہیں کرتے ہاں. تو اس کا جو اسٹیٹ بینک کے پاس ابھی ڈیٹا ہے کہ جو سو کالڈ اسلامک بینکنگ ہے کہ اس کی گروتھ کتنی ہو رہی ہے. سو کالڈ اسلامک, ہاں جی, اس کی پرائسنگ غلط ہے فرینکلی اسپیکنگ. پرائسنگ اگر آپ پرائسنگ نہیں ٹھیک کریں گے, سود ہوتا ہے, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, ٹھیک ہے, سود کے بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جب تک وہ ایلیمنٹس ادھر ہی ہیں وہ چیز سود ہی رہے گی. اور جو اسٹیٹ بینک کے پاس یہ ڈیٹا ہے تو یہ ٹریڈیشنل بینکس کا ہے یا اسلامک بینکس کا ہے یا کمبائن؟ آپ دونوں کا. سو ہم اس ڈیٹا کو یوز کر کے آپ کا سوال کا جواب نکال سکتے ہیں کہ کتنے لوگ, فرض کریں اگر 100 ہیں, 100 میں سے 70 جو ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ سود ہو یا نہ ہو, وہ اب نارمل اس میں, لیکن جو 30 ہیں وہ بہت سینسٹیو ہیں کہ نہیں یار اس کو اس طرف نہیں لے جانا, اس کو اس طرف رکھنا ہے. جو سود کی جو ایک لمبی سٹوری ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو میں اس کتاب میں نے جتنا مجھے سمرائز میں کر سکا تھا میں نے کیے, اور ابھی تک مجھے یا تو ہے نا کہ کوئی اس کا آلٹرنیٹیو بہتر مل جائے تو ٹھیک ہے. سود کو پچھلے 300 سال میں کلونیلزم میں اس کو تحفظ دیا گیا ہے. یہ لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ جہاں کالونیز تھیں وہاں پہ سود کو ایک ایز این انسٹیٹیوشن لایا گیا ہے. اور ایک بڑی سمپل سا ایک سوال ہے, سود انٹرسٹ از ڈیڈکٹیبل, وائی؟ اس کی ابھی تک لاجک کوئی مجھے پریزنٹ نہیں کر سکا ہے. ڈیڈکٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ابو ٹیکس, تو وہ آپ کا ٹیکسیشن آپ کا کام کر دیتا ہے. ڈویڈنڈ از ناٹ ڈیڈکٹیبل. میں مثال دیتا ہوں, 100 روپے لون کوئی لے تو اس کا جو سود ہوگا وہ ٹیکس سے اوپر ٹیکسیبل اماؤنٹ کو کم کرتا ہے, وہ پھر ٹیکس کٹتا ہے, ڈیڈکٹیبلٹی آ جاتی ہے. اگر 100 روپے کی انویسٹمنٹ وہ انسان لیتا ہے اپنے بزنس میں, تو وہ جو 100 روپے کا جو ڈویڈنڈ وہ دے گا وہ ٹیکس کے بعد ہوگا. بہت فرق پڑتا ہے ان دونوں سے. ایک سے آپ کا ٹیکس بچ رہا ہے, دوسرے سے آپ کا ٹیکس نہیں بچ رہا. تو پہلا تو سوال جو اس بک میں نے ریز کیا ہے کہ چلیں چھوڑیں سولوشنس پہ, پہلے چند سوال پوچھ لیتے ہیں, یہ دونوں فرق کیوں ٹریٹ ہو رہے ہیں؟ جب سود جو ہے اس کو اتنی زیادہ پروٹیکشن دی گئی ہے, کولیٹرلائزیشن ہے, اس کے پیچھے آپ کے کووننٹس ہیں, انڈینچرز ہیں, آپ کی پروٹیکشن ہے, بینکنگ پروٹیکشن ہے, انٹرنیشنل پروٹیکشن ہے. جو ڈویڈنڈ ہوتا ہے اس پہ جو لانگ ٹرم فائنینسنگ ہے, جو کسی کی ملکیت ہوتی ہے, وہ آپ کو جو آپ کے بزنس میں لگا رہا ہے, اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. یہ ویری اسٹرینج, وہ جو آپ فائنینس میں گھستے ہیں مطلب ود این اوپن مائنڈ, تو آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح ہو کس کیوں رہا ہے اس طرح. سو بہرحال اس چیز کو بھی اس بک میں نے ٹیک اپ کیا تھا, اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن لایا گیا ہے, اس کو نرچر کیا گیا ہے, اور اس کو جب آپ نرچر کرتے ہیں تو اس کی 300 سال کی جو ایوولوشن ہے, اور خاص طور پہ جو پچھلے 50 سال کی ایوولوشن, آپ اس کو ایک جملے میں نہیں سمرائز کر سکتے. اور پھر ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹیو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بھائی ٹرائی کب کیا ہے؟ الٹرنیٹیوز میں تو یہ اسلامک بینکنگ کو لائے ہیں نا, دے ہیو ڈن دیئر ریسرچ فرام اسلامک فائنانس پوائنٹ آف ویو, اور کافی لوگ اب جو ہیں ٹریڈیشنل بینکنگ سے اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اسلامک بینکنگ پر جو ابھی تک ریسرچ ہوئی ہے, میرے خیال میں میزان کا نام سب سے اوپر آتا ہے, پریمیئر اپنے آپ کو کہتے ہیں, دے ول لانچ لائک ارلی لائک 2000s, the work they have done, the people they have attracted, right? So do you feel like they are like not on track? Because start میں آپ نے کہا so called Islamic bank, صحیح ہے, تو so called Islamic bank میں سب سے بڑا تو میزان ہی آتا ہے. Do you not think کہ انہوں نے ٹریڈیشنل بینکس کے مقابلے میں اپنے آپ کو one way or the other way or some percentage, right? Maybe they are not fully 100% like Sharia compliant, maybe they are 50%, but they have at least done some things towards that, right? Certainly they have. Certainly they have. لیکن بات یہی ہے کہ جو بنیادی جو اس کا نیوکلیس ہے, اس کا جو ڈی این اے ہے, اس کا ڈی این اے تو وہی ہے نا. ڈی این اے جب تک آپ چینج نہیں کریں گے, اور اس میں یو آر سیئنگ کہ جو ٹریڈیشنل بینکس کا ڈی این اے ہے, جو نیوکلیس ہے, جو کہ ان کی سینٹرل کور پالیسیز ہیں, the way they conduct their business is same as like completely same as like Islamic bank, no difference?
دیکھیں جو ہمارے اس وقت اسلامک بینکس جو ہیں وہ ایک اچھے راستے پہ چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ چیزیں وقت کے ساتھ اور بہتر ہوں گی, لیکن جو اس کا پرائسنگ میکانزم ہے. What do you mean by pricing mechanism? اگر میں 100 روپے کا لون لیتا ہوں, Okay. ٹھیک ہے جی, تو مجھے کس طرح ادا کرنا ہے واپس, وہ کس بیسس پہ وہ اماؤنٹ کیلکولیٹ ہو رہی ہے, کس طریقے سے کیلکولیٹ ہو رہی ہے. میں نے 2002 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا, رسک دا آئسولیٹر آف رسک, انٹرسٹ دا آئسولیٹر آف رسک. یہ میں نے جب لکھا تھا تو بہت سارے لوگوں نے آ کے مجھے پوچھا کہ فہیم کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہو. میں نے کہا لکھا ہوا ہے, اٹس ویری سمپل ایکچولی. سود سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا رسک اور ریٹرن آئسولیٹ ہو جاتا ہے, رسک ریٹرن بریک ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو رسک ریٹرن ہے وہ پروپورشنل ہونے چاہیے ایسے کر کے, ہائی رسک ہائی ریٹرن, لو رسک لو ریٹرن. سود کے ساتھ یہ بریک ہو جاتا ہے. لو رسک ہائی ریٹرن, یہ ریلیشن شپ عام طور پہ ہوتی ہے, لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے ہائی رسک لو ریٹرن, یعنی کہ ہم اتنا ہیوی رسک لے رہے ہیں اور ہمیں ریٹرن کتنا مل رہا ہے آگے سے. ٹھیک ہے جی, اگر مجھے کوئی کہتا ہے جی کہ آج کل 22% پہ مجھے بینک دے رہا ہے, تو آپ ذرا اپنی پھر انفلیشن بھی تو کر لیں, تو -13% پہ تو آپ رہ رہے ہیں. اور وہ انفلیشن کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ اٹس این انٹرسٹ بیسڈ سسٹم. سو وٹ ڈو, آپ نے توڑنا کچھ نہیں ہے, آپ نے جو اس کا نیوکلیس ہے اس میں جا کے اس کے کروموسوم میں, اس کے DNA میں چینج لانا ہوتا ہے. ادھر دا پرپس از کہ کنسٹرکٹیو انداز میں آپ نے بہتری لانی ہے. وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب ہمیں ایگزیکٹ مسئلہ پتہ ہو. مسئلہ اگر اس طرف ہے اور ہم اس کا سلوشن اس طرف کا دے رہے ہیں, یہ ہمارا بھی اس وقت یہ گیپ ہے. اس گیپ کو میں نے فل کرنے کے لیے اور ایک پراپر سلوشن دینے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی. یہ اس کی 2nd ایڈیشن ہے جو آپ کے سامنے ہے. جو بنیادی طور پہ جو ایک عوام ہوتی ہے, عوام کو اتنا ان سے اتنا شعور ایکسپیکٹ کرنا کہ یار اس کا DNA اس طرح ہے, اس کا DNA اس طرح ہے, وہ ان کا یہ غلط بات ہے. ان سے اتنی امید رکھنی بھی نہیں چاہیے. لیکن جن کو سمجھ ہے وہ تو اس بات پہ ان کو وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. بالکل ہے بس کی بات. امپلیمنٹ کب ہوتا ہے وہ چھوڑیں, پہلے اس کا ایک آپشن تو سامنے آئے نا سر. میں نے کم از کم ایک آپشن, میں آپ کو سب سے مزے کی چیز اس بک کی میں یہ بتاؤں کہ جو پہلا کامنٹ آیا تھا 1st ایڈیشن کا, کیونکہ یہ کتاب میں نے لکھی ایسی تھی کہ جن کو اکنامکس یا فائنینس کی نہیں سمجھ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ 3 چیپٹر میں چیزیں بہت اٹھتی ہیں اس طرح کر کے, اس میں ذرا پھر بہت آرام سے پڑھنا پڑتا ہے. لیکن جو پہلا کامنٹ فیس بک پہ آیا تھا وہ ایک نان فائنینشیل میڈیا کے بندے کا آیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ ہاں سلوشن کچھ نظر آ رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جب ڈسکس کرتے ہیں نا تو ہم 8-9 چیزیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں. ایز میری جو ایکسپرٹیز ہے, جب میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں ساری نوائز ہٹاتا ہوں, سارا شور شرابہ, ساری جو ان نیسیسری چیزیں ان کو میں اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہوں. جو اس کے بنیادی چیزیں ہیں ہم نے تب پھر بائنری پہ جانا ہے, یس نو, لیفٹ رائٹ, بلیک وائٹ, اپ ڈاؤن, تب جا کے پھر آپ کہتے ہیں او اچھا یہ اس طرف ہے. سود کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے, لیکن اب جو وہ کانسیپٹ بن گئے, اب تو وہ ایک, چلے میں اس کی تھوڑی سی ذرا تاریخ ذرا اس کی سناتا ہوں جو مجھے پتہ چلی ہے. جو انسان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے تب سے سود ہے. کیونکہ دیکھنے میں سمجھنے میں آسان ہے, اور جس کے پاس کیپٹل ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت آسان ہے کہ بھئی مجھے صرف ایک چھوٹے سے اگریمنٹ کے ذریعے مجھے پیسے ملتے رہیں گے. جو پروٹیکشن ملی گئی, پھر وقت گزرا, اب بات میں لمبی نہیں کروں گا اس پہ کیونکہ پھر بہت وہ ایک دوسری طرف چلی جاتی ہے بات. جب کلونیلزم شروع ہوا 1600 کے بعد, سود جو تھا, جو وینس میں جو ماڈرن ڈے بینکنگ جس کو کہتے ہیں, وہاں سے جو سود شروع ہوا تھا اس کی ایک فرق قسم کی نیچر سامنے آئی, ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ نیچر جو اب بزنس کے اندر ہارڈ وائر ہو رہی تھی. اس کے تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکٹرانکس آئے یا سائفر وہ جو کوڈ سسٹم آیا, ٹیلی گراف سسٹم آیا, اس سے پھر ایک اور
آپ کی اکانومی میں چینج آیا, سود میں چینج آیا. بٹ اب جو سود ہے, اب تو سود, میں اب ایک بات کروں گا, آپ کو بہت حیرت ہوگی, اگر جو کوئی دیکھ رہے ہیں ان کو حیرت ہوگی, سود اب بارٹر بن چکا ہے, فائنینشیل بارٹر. یہ بہت ایک عجیب سی اور ایک زیرو سم گیم بن گئی ہے, جس کے اندر سود کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے, اور اس پس کون رہا ہوتا ہے, ہم. ابھی اس وقت ٹو بی آنیسٹ نمبرز دیکھ لیں, دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ فوریکس مارکیٹ ہے. ہر دن تقریباً تھوڑا سا پہلے میں نے چیک کیا تھا, ہر دن کم از کم 8 یا 9 ٹریلین ڈالرز کی ٹریڈ ہوتی ہے ڈیلی. اس کو آپ 365 سے ضرب دیں, چلیں 300 سے ضرب دے دیں, ذرا دیکھیں کہ بات کہاں جا رہی ہے. اس میں سے تقریباً 90% جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کینسل آؤٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ فیوچرز میں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ایک بڑا, اب چیزیں پیچیدہ ہوتی چلی جائیں گی, تو وہ ساری جو ویلیو اس طرف ڈپلوائے ہو رہی ہے یا کریٹ ہو رہی ہے, یا سو کالڈ ویلیو جو بن رہی ہے, ویلیو اینڈ پرائس آر 2 سیپریٹ تھنگس. وہ جو میں نے بک میں ایکسپلین کیا ہے, اور ہم جب ان کو مکس کرتے ہیں وہاں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. ویلیو کو ہم جب پرائس کہتے ہیں, اور پرائس کو جب ہم ویلیو کہتے ہیں. اینی سو جب آپ کی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ فوریکس مارکیٹ ہے, تو وہ سارا جو کیپٹل وہاں ڈپلوائے ہوا ہے, اس میں جو گھسا ہوا ہے یا آ رہا ہے یا جا رہا ہے, تجارت آف فوریکس یونٹس, وہ اگر وہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے, وہ انٹرسٹ ریٹ موومنٹس پہ ہو رہا ہے. ٹریڈ موومنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن انٹرسٹ ریٹ موومنٹس. فار ایگزامپل, امریکہ نے جب اپنے US فیڈ نے اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھانا شروع کیا, دنیا سے ڈالرز کھنچ کے امریکہ چلے گئے. کیوں؟ ٹریڈ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا, تو وہ ادھر کیوں گئے؟ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا تھا, تو وہ اس طرف کھنچے چلے گئے. دنیا میں ڈالرز کی کمی رہے گی. انٹرسٹ بیسڈ سسٹم ہے, تو اس کے یہ رولز ہیں, اس کے حساب سے پھر یہی ہوگا. اب جو ہے فائنینشیل مارکیٹس جو ایک ہارڈ مارکیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ اب ایک زیرو سم گیم میں چلے گئے. ایک کا نقصان ہوگا تو دوسرے کا فائدہ ہوگا. یہ ویلیو کا پرنسپل ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب چیز بڑھے, سب کچھ بڑھے. جس کو اگر پیزا ہے, اس کا جو سائز, یہ نہیں ہے کہ بس میں نے اب بڑا پیس لے لیا ہے, وہ زیرو سم گیم ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ ہاں میرا بھی ایک پیس ہے, لیکن اب سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے, سب کا فائدہ ہے. اس کو کس طرف یہ دنیا جا رہی ہے فائنینشلی, یہ بہت خطرناک ہے. اور اب جس وقت ایک اکنامک یا فوریکس وار, فورن ایکسچینج وار جس دن چل پڑی, وہ نیوکلیئر وار سے زیادہ خطرناک ہوگی. کیونکہ اس کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں, اور وہ زندہ رہتے ہیں اگلے دن بھوکا ہونے کے لیے, وہ ختم نہیں ہو جاتے اس دن. تو کیا پہلی چیز انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ہتھیار اٹھاتا ہے. ابھی امریکہ میں بہت ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے ڈالر کی پرائس, اور یہ ابھی امریکہ کا جو قرضہ ہے اس وقت, وہ انہوں نے 2025 تک اب کھلا چھوڑ دیا ہے. امریکہ کا جو قرضہ ہے ان کی GDP سے زیادہ ہو چکا ہے, اور جو ان کا اصلی قرضہ ہے وہ تقریباً 12 گنا زیادہ ہے. وہ اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. انفنڈڈ ڈیٹ جو ہے, ہم تو صرف فنڈڈ ڈیٹ کو دیکھ رہے ہیں. جاپان کا جو قرضہ ہے وہ 250 گنا ہے اپنی GDP کا. چائنا کا اصل میں لوگ ریئلائز نہیں کرتے. چائنا کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کا قرضہ جو ہے ابھی وہ اس لیول پہ نہیں پہنچا. تو سود کے بڑے امپیکٹ ہوتا ہے. وہ سارا میں نے اس کتاب میں ایکسپلین کیا. When you say فنڈڈ کا پتہ ہے, انفنڈڈ کا پتہ نہیں ہے, what does this entail? کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے بانڈز اور فائنینشیل مارکیٹس کے تھرو ریز کیے وہ تو ڈکلیئرڈ ہے, وہ تو پتہ ہے کہ کتنا ہے, رائٹ, لیکن انفنڈڈ سے مراد کیا؟ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. 2 پارٹیز ہیں, ہاں, ایک نے دوسرے کو قرض دیا ہے, ہاں, اور جس نے قرض دیا اس کا ایز پر جو لا ہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ بھی کتنے پیسے ہیں تو میں قرض دوں گا. ٹھیک ہے. سو ٹیکنیکلی دیٹ وہ فنڈڈ ڈیٹ میں آتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یار اتنے پیسے تو یہ کمائی لے گا تو مجھے پیسے مل جائیں گے. تو وہ جو قرضہ لیا تھا وہ فنڈڈ ڈیٹ میں, جس طرح پاکستان IMF سے یا ملٹی بینکنگ, یہ وہ ساری میجورٹی وہ سارا فنڈڈ ہو گیا. بٹ ایک جہاں پہ انسان ایک قرضہ کھڑا کر دیتا ہے
بٹ اس کے پیچھے اس کو قرضہ لے لیتا ہے مثال کے طور پہ, اور اس کے پیچھے اس کو پیسے دینے کی کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے, لیکن قانون اس کو اجازت دے رہا ہے. جس طرح وہ پرنٹ کر لیتے ہیں, دے آر جسٹ ڈیجٹس, ان کو چاہیے 1 ٹریلین کا اسٹیمولس دینا تھا, دے جسٹ اس کو وہ ایک سیپریٹ پوائنٹ ہے. اس کو میں اس لیے نا چیزوں کو بالکل بائنری پہ لا کے بات کر رہا ہوں. آپ کمپیئر کر لیں ان دو سچویشنس کو, کہ پہلی سچویشن میں جو قرضہ وہ دے دے گا, دوسرے میں بالفرض اگر اس کو قرضہ دینے کی کوئی اس پہ پریشر نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, وہ قرضہ واپس کرنے کی, تو اور وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا. قرضے کا جب وقت آتا ہے وہ کہتا ہے جو میں آج نہیں اگلے سال دے دوں گا, تو اب ڈبل ہو گیا. لیٹ سے اگلے سال پھر آیا تو کہتے نہیں چلو میں اگلے سال دے دوں گا, 3 ہو گیا, چلو یہ چھوٹی سی ایک رقم لے لو, اب 3 نہیں ہے, اب 4 پہ چلا گیا, چاہے 3.25 ہو گیا. اس طرح کر کے کمپاؤنڈنگ شروع ہو جاتی ہے. امریکہ کا جو انفنڈیڈ ڈیٹ ہے مثال کے طور پر, دس از انفنڈیڈ ڈیٹ جو کہ رول اوور ہو رہا ہے, جو بس گھوم رہا ہے سسٹم میں گھوم رہا ہے. ان کا ایک کتاب ہے, یہ میں نے نہیں لکھی, ایمپائر آف ڈیٹ, وہ دیکھ لیں لوگ. اینی وے, سو یہی کانسیپٹس دوسرے ملکوں میں بھی ہیں, لیکن اتنی اسٹرینیوس نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو ریزرو کرنسی ہے امریکا کا ڈالر ہے, دنیا کی ریزرو کرنسی. دوسرے ملک اتنی لبرٹی نہیں لے سکتے. اور یہ جو تھا نا ورلڈ وار 2 میں جب ڈالر دنیا میں آیا تھا ایز اے ریزرو کرنسی, یہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا تھا, اور اٹ واز کوائٹ انٹیلیجنٹ فائنینشلی, اٹ واز بریلینٹ. لیکن یہ اس کی اب ڈاؤن سائڈ شروع ہو گئی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, ان کو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم جا کس طرف رہے ہیں. میری اگر بات نہیں مانیں تو پیٹر شف کی سن لیں, رے ڈالیو کی باتیں سن لیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی اکانومی میں کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں. مائیکل برری جس نے 2008 کا کرائسس پریڈکٹ کیا تھا, دیکھ لیں اس نے کون سے شیئرز اب خرید لیے ہیں. سو تھوڑا سا ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے وہ مسئلے ہی نہیں ہیں, ہم تو اس وارٹیکس میں تو ہیں ہی نہیں. بٹ کیا ہوگا, یہ کب تک رول اوور کر سکتے ہیں, کب تک اس کو رول اوور پہ رول اوور کر سکتے ہیں؟ ایک دن تو اگر ببل برسٹ ہو گیا تو پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ جائے گی, اور سم ہاؤ جو کہ انڈیٹڈ نیشنز ہیں, صحیح ہے, جس میں آپ کا پاکستان بھی ہے اور سارے ممالک بھی ہیں, ارجنٹینا اور بہت سارے ممالک ہیں, تو ان کو اس سے کچھ فائدہ ہوگا جب یہ ببل برسٹ ہوگا, اور جب یہ ایکسپوز ہوں گے. رول اوور کب تک آخر ہوگا, کب تک کر سکتے ہیں یہ, اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ جب دنیا کا سب سے بڑی اکانومی اگر امپلوڈ کرتی ہے, وہ ایکسپلوڈ نہیں کرے گی, وہ امپلوڈ ہو سکتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس کا نتیجہ دنیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ کی پوری دنیا کی اکانومیز جو ہے نا وہ کھینچیں گی اس کے اندر. جو انویسٹڈ نہیں ہے, جن کا ان سے تعلق نہیں ہے, ٹریڈ نہیں ہے یا انویسٹڈ نہیں ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو اپنے گندم روٹی اگا رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بٹ دنیا انٹیگریٹڈ ہے, دنیا انٹیگریٹڈ ہے. سب سے جو بڑی مثال ہے وہ رشیا یوکرین کی ہے. ان کا آپس میں کیا مسئلہ ہے, ہمیں ان کا آپس کا مسئلہ ہے. یوکرین کا مسئلہ ہوا لیبنان میں روٹی ختم ہو گئی. دنیا کی پرائسز کہاں پہنچ گئیں, گیس پرائس شوٹ اپ ہوئی, اب وہ تھوڑی کم ہوئی ہے. آپ کی ویٹ کی پرائس کہاں پہنچ گئی, فلانا چیز کی. آپ کا ایک لیک آف وہ کیا کہتے ہیں, آپ کا ہر چیز ڈسبیلنس ہو جاتی ہے. بیکاز رشیا اور یوکرین میرے خیال میں سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں ویٹ کے, رائٹ, دنیا کے. اف یو کمبائن رشیا اینڈ چائنا. ہاں, یوکرین نہیں ہے, یوکرین نمبر 4 پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. سو بات یہ کہنے کا کہ آپ نے ہر چیز کو اکانومی میں نا ذرا ایک بڑے آرام سے لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ جو مجھے ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ اکانومی کو, ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک یہ کیوں سمجھتا ہے کہ یہ آن آف سوئچ ہے. یہ آن آف سوئچ نہیں ہے. اکانومی ایک پوری ایک زندہ چیز ہوتی ہے جس کو بڑے ایک طریقے سے لے کے چلنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نوٹ کریں گے کہ جو ڈیولپڈ ملک ہیں ان کے اندر اکانومی پہ ڈبیٹ ہوتی ہے, اور جب وہ کوئی چیز نافذ کرنے لگتے ہیں وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں. تو جنہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں, اس کے باوجود مسئلے آتے ہیں. لیکن کمنگ بیک کہ اگر ایک دنیا کی اکانومی چھوڑے امریکہ کو, لیٹس شفٹ ٹو پرہیپس ہالینڈ کا کوئی نام نہیں لیتا, 5th لارجسٹ ایکسپورٹر آن ارتھ. نیدرلینڈز, رائٹ, جی. جو میرے خیال ہے ہمارے پنجاب کے
7-8 ضلع جو ہیں ان کے برابر ہے. 5th لارجسٹ ایکسپورٹر آن ارتھ. اگر ہالینڈ کو کچھ ہو جاتا ہے, اگر ان کے جو پورٹس میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے دنیا کی ٹریڈ میں گڑبڑ ہو جائے گی. وہ کیونکہ جتنا امپورٹ کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو جب آپ ان کا ٹریڈ اکٹھا کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے. سو اکانومی ساری ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک مچھیرے کا جو جال ہوتا ہے, اس میں اگر آپ ایک اس کو کھینچیں گے ایک گرے کو, تو سارا جال کھینچتا ہے نا. اگر آپ اس کو سیدھا کریں, کھینچ کے کر دیں, ایک گرے کو آپ کھینچیں گے تو پورا جال کھینچتا ہے, ماں سوا اس کے جو بالکل کونے میں ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی فرق پڑتا ہے. سو دنیا کی اکانومی انٹر لنکڈ ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہے. اب اس چیز کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ہاں, جو انویسٹڈ ہیں, جن کے پیسے وہاں لگے ہوئے ہیں, جن کی زیادہ ٹریڈ دوسرے ملکوں کے ساتھ, ان ملکوں کے ساتھ زیادہ ہے, اگر ان میں سے کوئی ایک ملک گر جاتا ہے, اور وہ کسی بھی شیپ اور فارم میں ہو, وہ انویسٹمنٹ وہ ہارڈ فارم میں ہو, وہ ایسیٹس کے فارم میں ہو, ہارڈ ایسیٹس کی فارم میں ہو, ریل اسٹیٹ کی فارم میں ہو, اسٹاکس, بانڈز اینڈ وٹ ناٹ, کسی بھی فائنینشیل انسٹرومنٹ کی فارم میں, دیٹ ول بی افیکٹڈ بیڈلی. ول بی افیکٹڈ. اسی لیے ایک معیشت, مجھے کئی دفعہ تھوڑا حیرت ہوتی ہے کہ معیشت کو اتنا لائٹلی لوگ لے لیتے ہیں, جیسے کہ کوئی وہی میں آن آف سوئچ کی بات, یہ آن ہی کرنا تھا نا, اور کیا. بٹ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ رول اوور کی اور وہ 4 گنا ہو گیا ہے, فار ہاؤ لانگ دے کین ڈو اٹ؟ جب تک ریزرو کرنسی ہے. ابھی ریسنٹلی جو میرے خیال میں اسی ماہ میں کچھ برکس کی سمٹ بھی ہے, اور ممبرز جوائن کرنا چاہتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ برکس اپنی کرنسی لانچ کر رہا ہے, بٹ دے آر سیئنگ ادر وائز کہ وہ ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو فار ہاؤ لانگ ڈالر کوڈ ریمین دا ریزرو کرنسی آف دا ورلڈ؟ تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ اس سے پہلے جو ایک ریزرو کرنسی, پہلے ملٹیپل ریزرو کرنسیز تھیں. اس میں ڈوائچ مارک تھا, یو کے پاؤنڈ تھا, فرینچ فرینک تھا, یو ایس ڈالر تھا, اور روبل تو خیر تھا ہی نہیں کسی اس میں کھاتے میں, کیونکہ وہ ان کی بہت پرانی ایک یورپ کی لڑائی ہے رشیا کے ساتھ, وہ ان کا ہم اس میں نہیں پڑھیں گے. جب یورو آ رہا تھا, ہمیں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جب یورو آیا تھا تو اس کی ویلیو پہلے ڈالر سے کم تھی, اور بہت اس پہ ریزسٹنس آئی تھی کہ اس کو نہیں لانچ کرنا. پھر کافی عرصہ اس کو الیکٹرانکلی ٹریڈ کرتے رہے انٹر بینک میں, یہ وہ, پھر آہستہ آہستہ اس کو مارکیٹ میں ہارڈ کرنسی میں لانے لگے, اور دوسری کرنسیز بھی تھیں. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کرنسیز کو فیڈ آؤٹ کیا. حالانکہ یورو کے پیچھے جرمنی ہے, جرمنی نے اپنا ڈوائچ مارک ختم کیا ہے. امیجن کریں, وہ انہوں نے یورو وہ لے کر آئے اس کی جگہ, سارے یورپ کو انہوں نے اس طرف وہ لے گئے. انگلینڈ نہیں آیا اس میں, آئرلینڈ ہے, انگلینڈ نہیں ہے. انگلینڈ تو اب بریکسٹ کر کے سائڈ پہ ہو گیا. سو وہ جب ایک اور کرنسی آ گئی تو ایک اور آپشن آ گئی. تو ڈالر کا جو ایک پہلے وہ تھا کہ صرف ایک کرنسی ہے جو وہ رہے گی. اور آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہی بریٹن ووڈز سے آئل کرائسس ہوتا ہے, بریٹن ووڈز کا وہ ایک ہوتی ہے, بریٹن ووڈز سے نکل جاتا ہے امریکہ, تب سے مسئلے شروع ہوتے ہیں. لیکن امریکہ نکلے اس لیے تھا کہ وہ ابھی اپنے اوپر وہ بندش نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ ہم گولڈ کے ساتھ لنکڈ ہے ڈالر. اب اٹس ناٹ لنکڈ ایٹ آل. سو دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ, دے کین پرنٹ ایز مچ ایز دے وانٹ, بٹ ان کی بھی ایک لمیٹیشن آتی ہے. سو اگر ایک برکس کی کرنسی آتی ہے تو آپ کو جو یورو والا وقت تھا, کم از کم آپ کو وہ چیز پھر سے نظر آئے گی. اور اگر اس دفعہ میرا تو ذاتی خیال ہے, اسیسمنٹ ہے کہ برکس کے ملکوں میں گڑبڑ ہوگی کافی. رشیا کا دیکھ لیں, رشیا ایک جنگ میں انگیج ہو گئے. برازیل بیچارہ کسی کھاتے میں نہیں, BRI, ٹھیک ہے. انڈیا ابھی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. انڈیا کا لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انڈیا کے بڑے مسئلے ہیں, یہ میں لائیو ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں اور اس کو میں پروف کر سکتا ہوں. اکانومی اگر بڑھ رہی ہے تو بڑھ رہی ہے, تو ویٹنام کی بھی تو بڑھ رہی ہے نا, ہالینڈ کی بھی تو بڑھ رہی ہے نا. ان کو کیوں نہیں ہم ڈسکس کرتے؟ کیونکہ انڈیا سے 3 کام لینے دنیا نے, پاورز دیٹ بی, تو اس پہ میں زیادہ نہیں بات کروں گا. پھر ساؤتھ افریقہ کی جو کرنسی ہے, اس ساؤتھ افریقہ کی کیا اکانومی ہے, اس پہ کوئی زیادہ ڈبیٹ ہی نہیں ہے. ہاں, چائنا اگر ایک نئی برکس کی اگر کرنسی آتی ہے تو بنیادی طور پہ یہ رشیا اور چائنا
اور انڈیا کا ہوگا, اور انڈیا کا سب سے کم اس میں وہ حصہ ہوگا. کیا چائنا چاہے گا کہ ایک نئی کرنسی آئے؟ چائنا کے $3 کھرب لگے ہوئے ہیں امریکہ کی ٹریجریز میں. سب سے زیادہ ان کے ایکسپورٹس اور امپورٹس امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک نئی کرنسی لاتے ہیں تو یہ بہت چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے ایک کرنسی صرف کرنسی نہیں تھی جس میں آپ اور میں تجارت کر رہے ہیں. میں نے کچھ ایکسپورٹ کیا, آپ نے مجھ سے امپورٹ کیا, ہم نے ایک کرنسی میں ٹرانزیکشن کی. نہیں, وہ جس کرنسی میں ہم ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اس کی نوعیت صرف کرنسی نہیں ہے, وہ ایک ریزرو کرنسی, وہ ایک ریزرو ویلیو, ایک گولڈ کا متبادل اس کو سمجھا جا رہا ہے. تو جب ایک نئی کرنسی آتی ہے تو اس میں ساری چیزیں جو ہے نا ری ایڈجسٹ ہوتی ہیں. جس طرح انڈیا جو ہے اس وقت رشین آئل لے رہا ہے بٹ انڈین روپیز یوز نہیں کر رہا, چائنیز یوان یوز کر رہا ہے, بیکاز انڈیا اگر انڈین روپیز رشیا کو دیتا ہے آئل کے بدلے, تو یہ بھی تو رشیا دیکھے گا کہ ان انڈین روپیز سے میں انڈیا میں ہی کچھ خریدوں گا نا. دوسرے ملک تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, لیکن انڈیا سے میں خریدتا کتنا ہوں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ناؤ واٹ دے ہیو ڈن کہ دے ہیو آسک انڈیا ٹو پے فار دیئر پیٹرولیم پروڈکٹس ان یوان, بیکاز اب رشیا اور چائنا کی ٹریڈ جو ہے وہ رشیا اور انڈیا سے زیادہ ہے, تو وہ یوان کو یوز کر سکتے ہیں. پھر یوان کی اسٹینڈنگ ہے اگر آپ دیکھیں دنیا میں, رائٹ, انڈین روپی کی اتنی نہیں ہے. تو آئی ڈو ایگری کہ اگر آپ کسی ملک کے ساتھ یا کوئی کرنسی انٹروڈیوس کرتے ہیں نا, تو اس کا وہ ریزرو اسٹیٹس ہونا کہ سم ہاؤ, جس نے کہا نا کہ بیکڈ بائی سم تھنگ, کہ اس کو آپ اینی ٹائم کیش کرا لو یا کسی دنیا کی کسی دوسری کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کر لو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بٹ if BRICS is somehow able to launch their own currency, like اگر جو نیوز آرٹیکلس میں بار بار سرکولیٹ کر رہا ہے کہ تقریباً 22 ممالک ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا دیٹ دے ووڈ لائک ٹو جوائن اٹ, اور فرانس بھی بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ جوائن کرے. بٹ if more and more countries are able to join this alliance, right, don't you feel کہ there will be this time کہ why not have a currency. میرے خیال میں یورپ بھی تنگ آ چکا ہے ڈالر سے اور یو ایس کی ان حرکتوں سے کہ وہ وداؤٹ اینی کنٹرول دے آر جسٹ لائک پرنٹنگ منی, پرنٹنگ بھی نہیں, دے آر جسٹ پٹنگ ڈیجٹس ان ٹو دا اکاؤنٹ, اور آپ کے اتنے پرنٹ ہو گئے. دے آر آلسو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف. وہ امریکہ جہاں بھی جائے اپنی منمانی دکھاتا ہے, تو ایوری کنٹری ایون دا یورپین یونین وانٹس ٹو سم ہاؤ گیٹ ریڈ آف دس شٹ دیٹ دے آر ڈوئنگ. ڈونٹ یو فیل دیٹ؟ دیکھیں, اس میں ایک پولیٹیکل اکنامک بات آتی ہے, وہ پھر وہ تاریخ میں ہمیں جانا پڑتا ہے. یورپ اور امریکہ کیا تھا؟ یورپ کی کالونی تھا. ایک کالونی نے پھر اپنے ہی جو آباء و اجداد تھے ان کے اوپر وہ ان کا سربراہ بن گیا. تو یہ ہم اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ وہ یورپ بھولا ہے. یورپ نہیں بھولا اس چیز کو. فرانس جو تھا وہ اس نے مار کھائی نارتھ امریکہ میں تو انگلینڈ سے, تو فرانس اور کچھ کر نہیں سکا, تو اس نے امریکہ میں جو تھا ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی جو ساری فائٹ تھی اس میں مدد کی فرانس نے. وہ جو اسٹیچو آف لبرٹی کہاں سے آئی تھی؟ فرانس سے آئی تھی نا. تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. سو ان کے آپس کی اینمٹی اپنی جگہ رہے گی, ڈیپ روٹیڈ اینمٹی, لیکن ابھی مل کے اگر وہ چلتے ہیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے. دیکھیں, سپر پاور ایسے نہیں بن جاتے. اگر سپر پاور ہیں تو وہ اپنی بات منوائیں گے جس حد تک من سکتی ہے, اور جہاں نہیں ہوتی وہاں پھر ان کی ملٹری آتی ہے, یا مانے یا اٹس اے سمپل سلوشن. جو برکس ہے, برکس کے ساتھ آپ ڈسکس کریں ایس سی او جو ایک آرگنائزیشن چائنا نے بنائی ہے, وہ ٹو بی ویری آنیسٹ وہ ابھی ان قریب میری نظر میں بالکل ایک سیکیورٹی اکنامک پیراڈائم اس کا بننے والا ہے. پہلے تو سیکیورٹی تھا نا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا, لیکن پاکستان اس کا مطلب اوریجنل ممبرز میں سے ہے. یہ وہ اگر آپ اس کا سائز دیکھیں کہ وہ کتنی دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے, ایس سی او اٹس بگر دین برکس. اس کا امپیکٹ ایکچولی برکس سے زیادہ ہے. برکس تو صرف ایک وہ ہے اکنامک. جب آپ ایس سی او کو دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی پلس اکنامکس, تو وہ ایک سائڈ پوائنٹ ہے جو میرے خیال ہے لوگوں کو اپنے نظر میں رکھنا چاہیے. برکس کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں اگر اور ملک آنا چاہتے ہیں تو وہ معیشت کے حوالے سے آنا چاہتے ہیں, اور اپنے آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا ہیجنگ دا بیٹس والی بات ہے.
ہیجنگ دا بیٹس والی بات ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو چلیں یہ ایک آپشن ہو. بٹ برکس کو پہلے یہ چیز بنا کے دکھانی ہے, چلا کے دکھانی ہے. یورپ کو اس چیز کو ہم لائٹلی نہ لیں. یورو کے پیچھے جتنی پلاننگ ہے, وہ جو ایک کوائن ہے یورو, یہ بسمارک کے وقت یہ کانسیپٹس آئے تھے, آٹو وان بسمارک, کہ یونائٹڈ یورپ جس میں جرمنی اوپر بیٹھا ہو سب کے, تو یہ تو اس کے کانسیپٹس تھے. آپ سوچیں کتنے 150-200 سال کی پلاننگ سے وہ چیز اب آہستہ آہستہ, یہ اس کے درمیان میں وہ ان کی وارز ہوئی ہیں, سول وارز ہوئی ہیں, مسئلے ہوئے ہیں. بٹ پلاننگ ذرا دیکھیں کتنی گہری ہوتی ہے. آپ اس طرح اٹھ کے ایک نئی کرنسی نہیں بنا سکتے. ہاں آپ اپنے لیے بے شک بنا لیں, بٹ ایک ریجنل کرنسی یا ایک آرگنائزیشنل کرنسی بنانا, اس میں بہت پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اور خاص طور پہ جب آپ اتنے انگرینڈ ہوں دوسری کرنسی کے معاملات میں, ادھر سے نکل کے اس کا ایک متبادل لانا وہ بہت بڑا چیلنج ہے. وہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اٹس گونا ٹیک اٹس ٹائم, رائٹ. یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے آج ڈیسائڈ کیا اور کل سے ساری دنیا جو برکس کی کرنسی پہ شفٹ ہو جائے گی, یا ایون جو کنٹریز برکس کے ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے 100% شفٹ ہو جائیں گے. اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم, بٹ سم ہاؤ وی آر سیئنگ لائک دیر از بین دس کمپٹیشن بینگ ایوالونگ, رائٹ. ایک کمپیٹیٹر تو آ گیا نا, دوسرے بھی ہیں, یورو بھی ہے, اور جو اور کرنسیز ہیں وہ ایک اور کمپیٹیٹر آ گیا. بٹ کیپنگ اسائڈ دس ہول ڈبیٹ, رائٹ, پاکستان کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے اکنامکلی, فائنینشلی؟ ابھی آپ کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی ہو گیا, آپ کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو گئی, تو ویئر از پاکستان اسٹینڈنگ اکنامکلی اور اکانومی وائز اور فائنینس وائز؟ واٹ وی آر لوکنگ ایٹ, واٹ کائنڈ آف فیوچر وی آر لوکنگ اہیڈ؟ آپ کا سوال ہے گلوبلی یا صرف ہمارا اپنے؟ لیٹس ڈو اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ. لیٹس فرسٹ آف آل ڈسکس اٹ لوکلی اینڈ دین ان دا گلوبل پرسپیکٹیو ایز ویل. پاکستان میں جو سب سے جو ایک بڑا چیلنج ہے نا, وہ ہے کہ ہم ہر تھوڑے عرصے بعد پالیسی بدل دیتے ہیں. معیشت میں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ معیشت کی جو معاملات ہوتے ہیں ان کی پوری ڈبیٹ ہوتی ہے, آرام سے کرتے ہیں, بتا دیتے ہیں, اور پھر وہ چیز مہینوں میں آہستہ آہستہ ہوتی ہے. ہم اوور نائٹ ایک نیا کانسیپٹ لے آتے ہیں. معیشت اس طرح نہیں ہو سکتی. سمپل سی تجارت کی بات ہے کہ ایک تاجر ہے, اس کے پاس 100 یونٹس ہیں کچھ کسی چیز کے, جو اس کا پلان تھا کہ میں نے جا کے بیچنے ہیں. اب پیچھے کوئی نظام میں کوئی ایسی چیز چینج آئی تھی کہ وہ جو اس کی قیمت ہے وہ اب 10% کم ہو گئی ہے. وہ اس کا تو نقصان ہوگا, وہ کیوں بیچے گا؟ تو وہ آپ کا وہ جو ٹرانزیکشن تھی وہ تو رک گئی نا, صرف پیچھے ایک تبدیلی کی وجہ سے. اس چیز کو میں کافی اس پہ کام کر چکا ہوں, اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ ایک ہماری آپس میں ایک کلیئرٹی آ جائے کہ ہم نے ایک طرف جانا ہے اور کس طرح جانا ہے. ہوتا کیا ہے, اگر ہمارا رخ بالکل ٹھیک ہے, اس میں 4-5 اوپینینز آ جائیں گے کہ جی اس کو اس طرح کرنا ہے, نہیں اس کو اس طرح کرنا ہے, نہیں اس طرح کرنا ہے, نہیں اس طرح کرنا ہے. یہ بڑی نارمل سی چیز ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے, اور میں اس کو بہت سادے الفاظ میں, سادے معاملے میں سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو بھی اختلافات ہیں ان کو نافذ نہ کریں. پہلے آپ آپس میں ڈبیٹ کر لیں, اور جب تک وہ ڈبیٹ ختم نہیں ہوتی آپ کوئی تبدیلی نہ لائیں. آپ اس کو ایز اٹ از چلنے دیں. مثال کے طور پہ میں ہمیشہ, میری فلاسفی رہی ہے, اور گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بھی میری یہ تھی کہ انٹرسٹ ریٹ ہمیشہ لو ہونا چاہیے. سامنے انٹرسٹ ریٹ کی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ابھی ہم وہ سسٹم سے تو نہیں نکلے نا, تو چلیں اسی کے حساب سے چلنا پڑے گا. جب انٹرسٹ ریٹس ہم 6 مہینے میں ہم 10% بڑھا دیں گے, کہ پہلے انٹرسٹ ریٹ 5% ہے, 6 مہینے بعد وہ 13-14% پہ کھڑا ہوا ہے. اٹ از انہرڈ آف. یہ تو ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے. اور سود کی میں صرف ایک پالیسی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, اس میں اوپر نیچے لانے کا اس کا کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے. وہ تو ایک ڈیولپڈ اکانومی تھی جو اپنی فرنٹیئر پہ چل رہی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ اس کو تھوڑا آہستہ ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے, تو آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تاکہ پوری اکانومی تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے, نہیں تو پھٹ جائے گی. وہ ہم تو ادھر ہماری جو اکانومی کا جو ہے, ہم تو اپنے تقریباً میرے حساب سے 35% پہ چل رہے ہیں.
اپنی کیپیسٹی پہ. تو ادھر انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے کرنے سے آپ کے کچھ اور اثرات نکلتے ہیں. اب آپ آ جائیں سمپل سی چیز کہ اگر ایک بزنس ایک انڈسٹری سیٹ اپ ہو رہی ہے, اس نے ایک پالیسی پڑھی ہے, اس نے دیکھا ہے, سمجھا ہے, بزنس والے ہیں, جو کمپنی ہے, انڈیویجول ہے, لوگ ہیں, کنگلومریٹ ہے, جو کچھ بھی, اب اس کو اگلے کم از کم 10 سال کے لیے وہ پالیسی چاہیے. ابھی جو ہم جس پالیسی کو فالو کر رہے ہیں اور جس کا آپ بھی حصہ ہیں, جو کہ میرے خیال میں پچھلی حکومت میں آئی تھی, رائٹ, تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں, وہ تو اسی طرح چل رہی ہے, رائٹ, کہ اس میں بھی چینجز آ گئے ہیں؟ موسٹلی ہے, بٹ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ پالیسی, پہلی تو بات ہے اس میں کوئی چینج نہیں آنی چاہیے. اتنی ہر پالیسی میں گنجائش ہوتی ہے کہ تھوڑا ایڈجسٹ کر دیں, وہ ہر ایک مانتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک پالیسی کو پہلے ایک ہے کہ جی ہاں آپ کو اس جگہ اجازت ملی ہوئی ہے کہ آپ اپنا انڈسٹریل یونٹ سیٹ اپ کریں, یہ کریں, وہ کریں, اور اگر بالفرض میں ہائپوتھیٹکلی کہہ رہا ہوں کہ اگلے دن ایک نئی پالیسی آتی ہے کہ ہاں یہ آپ کریں بالکل, لیکن اس کے درمیان میں ایک اور ایک قباحت آ گئی ہے, وہ تو چیز ادھر ہی رک جاتی ہے. دنیا میں اس طرح سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی. برما, ویٹنام, چائنا, اگر آپ ان کا دیکھیں, چائنا کو چھوڑ دیں, برما, ویٹنام کا دیکھ لیں, خاص طور پہ ویٹنام کا, انہوں نے چیزوں کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ کر کے چھوڑ دیا ہے. اور سختی ہے, وہ کوئی اتنے کھلے ڈلے نہیں ہیں. ہم نے ہماری پالیسیز کئی دفعہ بڑی فیوریبل ہوتی ہیں, کئی دفعہ نہیں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے اچھی خاصی سختی ڈالی ہوئی ہے ویٹنام نے. لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ انویسٹر کو پتہ ہے کہ یار مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ ریگولیشن ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہے, ہاں اس کو بدلیں مت اگلے 5-10 سال کے لیے, کیونکہ میں نے اپنا پے بیک بھی تو لینا ہے نا. تو اس میں اس 10 سالوں میں گروتھ آتی ہے, لوگوں کو کیا کہتے ہیں امپلائمنٹ ملتی ہے, جی ڈی پی بڑھتی ہے, مطلب ہزار چیزیں چل پڑتی ہیں. پاکستان میں وہ بھی نہیں ہوا ابھی تک, نہیں ہے کہ آپ کی کوئی اسٹیبل پالیسی ہو. ہماری ٹو بی آنیسٹ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ایک انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اسی کی ہم یہ جو جس ٹیبل پہ بیٹھیں گے, فرض کریں آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے, میری اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے. آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے پہلے فیصلہ کر لیں کہ میانہ روی کیا ہونا چاہیے. آپ ایک ایکسٹریم پہ, میں ایک ایکسٹریم پہ ہوں. اچھا یار یہ ہوگا, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. پھر جو بیسٹ آپشن آتی ہے جس میں آپ کی بھی بات خدشات پورے ایکسیپٹ ہو جائیں, میرے بھی خدشات پورے, آپ کے بھی ٹارگیٹس ایکسیپٹ ہو جائیں, میرے بھی ٹارگیٹس ایکسیپٹ ہو جائیں, وہ جو بیسٹ سولوشن اس کو نافذ کریں. نافذ کر کے پھر چیک کرنا کہ یار اس کا اثر کیا ہے, وہ بہت ایک مشکل چیز سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. فائدہ کوئی نہیں ہے نا اس کا. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں جو کہ پالیسی بنی ہوئی ہے اور جو بنی ہوئی تھی جس پر ڈیبیٹ ہوئی تھی پچھلی گورنمنٹ میں, اس کو فالو تھرو نہیں کیا گیا. the moment the new government came in, اس کو فالو تھرو اس طرح نہیں ہوا, اس میں چینجز ہوئیں اور وہ پھر بہت ساری پالیسیز چینج ہوئیں, بہت ساری نہیں ہوئیں, میں اس پہ نہیں جاؤں گا ابھی ایک سیکنڈ کے لیے. میں آپ کو بٹ لیکن وہ امپیکٹ جو ہم سوچ رہے تھے وہ امپیکٹ تو ختم ہو گیا نا, کہ اگر اس کا کچھ حصہ بھی, فار ایگزامپل 50% آف دا پالیسی جو آپ نے بنائی تھی کہ یار ہم اس طرح فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں گے, اس طرح اکانومی چلے گی, ہم اس طرح جو ہے انسینٹیوائز کریں گے, یہ ہوگا, یہاں پر ٹیکسز نہیں ہوں گے یا اتنے عرصے تک ہم جو ہے FDI پر کوئی بھی ٹیکس نہیں ہوگا تاکہ یہ لوگ کام کریں, جاب کریشن ہو, اکانومی کا پہیہ تیزی سے چل پڑے. اگر اس میں 50% بھی کوئی چینج آ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. یس دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, بہت زیادہ ہے. اگر تو پالیسی وہیں پر اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہوا نا, وہ تو پھر چیز ادھر ہی رک جاتی ہے. ہاں ابھی فار ایگزامپل ہمارے میں پچھلے دنوں بلو اکانومی پہ دیکھ رہا تھا, اللہ نے ہمیں 1000 کلومیٹر سے زیادہ ساحل دیا ہوا ہے, اس میں ہمیں بہت اپرچونٹی ہے. فشنگ, ٹورزم, ریزیڈنسیز, مطلب اس کے کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں. اب اس کی ہمیں ظاہری بات ہے ایک کنسالیڈیٹڈ پالیسی بنا لینی چاہیے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں جس میں ہم اپنے اسی ساحل کا فائدہ اٹھائیں, جو خوبصورت پانی بھی ہے, خوبصورت ساحل ہے, مطلب وہاں فش ہے, شریمپس ہے, وہ سب کچھ. گدانی جو ہے, شپ بریکنگ ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہوتی تھی, اب ہمارے ہاتھ سے وہ چیز نکل چکی ہے کیونکہ ہم نے چیزوں کو تھوڑا سا ذرا ہم اپنے ایک طریقے سے دیکھ رہے ہیں. دنیا کا بھی آپ کو ہوا کا رخ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی یہ
پوائنٹس آپ نے پورے کرنے ہیں, پھر ہم آپ کو دنیا کے اس کیٹیگری میں لے آئیں گے کہ آپ کو ساری دنیا کا بزنس ملے گا, تو آپ پورے کریں. اس میں کوئی آپشن تو نہیں رہی نا. اب کوئی یہ ڈبیٹ کریں کہ جی آپ نے سائن لیٹ کرنا ہے, جلدی کرنا ہے, وہ دیز آر جسٹ آپ کو جانا اسی طرف ہے, ایونچولی جانا اسی طرف ہے. یو کی ناٹ, دنیا میں اس کی اور سب سے آسان چیز ہے کہ دنیا میں کوئی ملک اگر یہ کہتا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز گپ شپ ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی, تو وہ اپنے لیے اپنے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈ ہے. مان جائیں اسی کو, جس درجے میں لے جانا ہے لے چلیں, لیکن اس کو فالو تو کریں کم از کم. 4 سالوں میں آپ لوگوں نے کیا کام کیا, مطلب کون سی ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ ابھی تک صحیح چل رہی ہیں؟ میں نے جن چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا وہ اکانومی پہ تھا, ایکسپورٹس پہ کام کیا تھا, آپ کی سائبر پہ کام کیا تھا, چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. لانگ ٹرم تھنکنگ جو سویلین جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں, جیسے خاص طور پہ میں نان ٹریڈیشنل, وہ تو کانسیپٹ ہی پہلی دفعہ آیا ہے سامنے. یعنی کہ مجھے تو ایک فیس لیس چیز پہ ایک پورا اس کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا تھا کہ یار یہ اس چیز میں ہے, یہ اس چیز میں, اس کی یہ مسئلے ہی ہیں, یہ پروز ہیں, یہ کونز ہیں. تو ایک چیز کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, کم از کم جب وہ چیز بن گئی ہے. اکانومی پہ ایگزیکٹ پتہ ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, ہم نے چیزوں کو پروموٹ کیا, ہم نے چیزوں کو پہ تھوڑا سا کوشنری بھی بتایا کہ اس چیز کا خیال کریں, یہ کریں, وہ دوسرے ملک یہ کر رہے ہیں. یہ پورے سسٹم کو اس چیز میں آنا, اور ہم بھی سسٹم سے سیکھیں کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو, شاید مجھ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا. لیکن یہ جو ایک ٹو وے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا اتنے بڑے ملک میں, اس کو بلڈ کرنا ہمارا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. لیکن اس میں بھی میں کہوں گا کہ ابھی بہت کام رہتا ہے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اور ہم چیزوں کو, میں نے نوٹ کیا, ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں چیزوں کو. مطلب ایک جملے کے اندر چیز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ وہ جہاں کم از کم ایک پیج ضرورت ہوتا ہے کسی چیز کی تشریح کرنا, ہم اس کو آدھے جملے میں پورا کر دیتے ہیں. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اور اس کے سسٹمز, اس کے یہ ان کو اسٹریم لائن کرنے میں ایک پوری ایفرٹ ہے, اور سارے منسٹریز اپنے کام کر رہے ہیں, ان کے اپنے مسئلے ہیں. ان سب کو ایک پیج پہ لانا, جو ایکسپورٹس پہ کیا تھا بائی دا وے. اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے میں نے وہ ایک سلوشن سجیسٹ کی تھی. اس کا جز یہ تھا کہ آپ کے جو مسئلے ہیں, جو بھی سیکٹر ہے, پہلے وہ تو آئیڈینٹیفائی کر لیں, اور سارے راضی ہو جائیں کہ یہ مسئلے ہیں. ہر ایک اپنا اپنا نہ کہے, سب ایک جگہ پہ کہیں, ایک لسٹ بنائیں, یہ مسئلے 1 2 3 4 5 6, پھر ان کو ایک ایک کر کے ختم کریں. اور اس سے فرق پڑنا شروع ہو گیا تھا. ہماری انوائرمنٹ میں اصل میں ہم جس دنیا کے تھیٹر میں ہیں نا, اس کو ہم اسٹریٹجک زبان میں تھیٹر کہتے ہیں. جس تھیٹر میں ہم ہیں, یہاں پہ ہر وقت کوئی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. کبھی ہوا اس طرف سے آ رہی ہے, کبھی ہوا اس طرف سے آ رہی ہے. تو اس میں اسٹیبل رہنا. مجھے ایک ساؤتھ کورین بندے نے کہا تھا, اس نے کہا تھا ساؤتھ کوریا میں صرف ایک مسئلہ ہے, نارتھ کوریا. کہتے ہیں آپ کے تو ہر طرف کوئی نہ کوئی کہانی چل رہی ہوتی ہے. اور اس نے کہا کہ میں بڑا امپریسڈ ہوں کہ آپ لوگ اتنے سارے مسائل میں بھی آپ لوگ اپنا کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں. یہ بات جب کوئی اور کہتا تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ محسوس ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ہمارا صرف ساؤتھ کوریا میں ٹیکنیکلی ایک مسئلہ ہے, نارتھ کوریا. اور پاکستان کا بھی اگر مینلی دیکھا جائے تو ایک ہی مسئلہ ہے, اس کی بری اکانومی. اور اس بری اکانومی سے پاکستان کو کس طرح نکالنا ہے, اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. فائنانس پالیسی, اکانومی کی پالیسی ہونی چاہیے, بیکاز ان دا اپ کمنگ 3 years یو ہیو ٹو pay a loan back of like give or take $80 billion. How are you going to do it if you don't have like a... اگر 110 ارب ڈالر لیے ہیں باہر کے ملکوں سے, یا اس سے زیادہ یا کم, جتنے بھی, وہ سارے واپس ہی تو کرنے ہیں. True. کیا ٹائمنگ ہے, جو کچھ بھی ہے. میں تو ویسے ہی تھوڑا قرضے کے خلاف ہوں کہ آپ, وہ تو قرضے کا ایک مقصد ہی ہوتا ہے تھوڑا شارٹ ٹرم.
پاکستان کی اکانومی اس وقت جو ہے اگر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم سارے اس کے مسئلے حل کرنے جس طرح ہم پلان کر رہے ہیں اگر وہ ہو جاتا ہے تو یہ قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاؤ یو گونا ڈو اٹ؟ نمبر 1 پالیسی کو اسٹیبلائز کرنا. ٹھیک ہے جی. دوسرا, ڈو یو تھنک وی ول بی ایبل ایک پالیسی میتھڈالوجی کو اسٹینڈرڈائز کرنا اور اس کے بعد اس کو کہنا کہ یار اس کو اگلے 10 سال 15 سال کسی نے نہیں چھیڑنا؟ وی ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ کرنا پڑے گا, کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ کو. میں ہمیشہ 2 ملک, بٹ ہم ابھی تک ناکام ہیں اس کو کرنے میں. بٹ ہاؤ وی گونا ڈو اٹ ان دا فیوچر؟ لائک اس میں تھوڑا سا میں ہو از گونا انٹروین ٹو میک شیور کہ یہ اب فالو تھرو ہو, اس میں کوئی بھی ہیرا پھیری نہ ہو. ڈو ایوری تھنگ ڈبیٹ وائز ایوری تھنگ کرو, اس کے بعد پالیسی آ گئی تو اس کے بعد اگلے 10 سال تک کچھ نہیں ہوگا. ہو از گونا انشور دیٹ؟ کئی دفعہ ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پالیسیز جو بن رہی ہوتی ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوتی ہیں, پھر ڈی انسٹیٹیوشنلائز ہوتی ہیں, پھر ان سے سو ان شاء اللہ تعالیٰ جب انسٹیٹیوشنلائز ہو جائیں گی مکمل طور پہ پھر وہ ایک اس کی یہی میں کہہ رہا ہوں کب ہوں گی وہ. ابھی تک اگر نہیں ہو سکی تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دیٹ اٹ ول بی ڈن؟ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ وہ کب ہوں گی. اس میں اس سوال سے پہلے ایک اور چیز میں ڈالنا چاہوں گا کہ ہم بھول جاتے ہیں ہماری وہی جو آدھے جملے والی بات کہ ہم ہر چیز کو 15 سال کی ایک 4th جنریشن وار ہوئی ہے ہمارے پر. تو جب 4th جنریشن وار ہوتی ہے تو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ کافی کی پھر فکر نہیں ہوتی کہ کافی کا ٹیسٹ کیسا تھا, آپ اپنے آپ کو جان بچا رہے ہوتے ہیں. تو اب امن آیا ہے, تو ہم نے فوراً چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ہم کریڈٹ دیں کہ ہم نے اپنے پالیسیز کو دیکھے ہیں, اپنے پورٹس کو دیکھ رہے ہیں, اپنی ایکسپورٹس کو دیکھ رہے ہیں, اپنے امپورٹس کو دیکھ رہے ہیں, اپنی ریجنل ٹریڈ کو دیکھ رہے ہیں. ہم ابھی بیٹھے سوچ تو نہیں رہے نا کہ جی ہمارے اوپر کیا ہوا تھا, ہم تو فوراً کام کی طرف چل پڑے. دا مین تھنگز دیٹ وی آر ڈوئنگ از پرائیویٹائزنگ دا نیشنل ایئر لائن. صحیح ہے, بلوچستان میں سیکورٹی کا مسئلہ ابھی بھی ہے, ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کی بات ہو رہی ہے. دیز آر لائک دا بگ نیوز دیٹ یو آر ہیئرنگ ان نیوز اور آرٹیکلز اباؤٹ. دیکھیں دیز آر دا اسٹیپس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ کچھ ہو رہا ہے. نو دیز آر ادر تھنگس. ٹھیک ہے, دیز آر جسٹ ون تھنگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیشنل سینسس کی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ نے پاکستان کے ہر کونے میں جا کے سینسس کرنا ہے. میں کوئی پولیٹیکل بات میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں. آپ نے فوراً سے پہلے کہا کہ جی ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں کہ ہر چیز میں اکانومی. اور اس کے اندر میں کہوں گا کہ میں اس چیز کو جتنا پریس کرتا رہا ہوں کہ معیشت شوڈ بی دا ٹاپ پرائیورٹی. ٹھیک ہے, اگر ہم ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھیں کہ ہم نے اپنی بینکنگ کو کیسے پروٹیکٹ کیا ہے, بینکنگ کا کیسے خیال کیا, اگر ہم پیچھے ہٹ کے دیکھیں گے یار ہم نے کم از کم اپنی ٹریڈ کو تو اینالائز کر لیا ہے کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہاں ہم سب رائٹلی سو چاہتے ہیں کہ جلدی ہمیں اس کے نتیجے نکلیں. وہ اتنا جلدی نہیں ہوتا. جو رہ گئی اپنے پرائیویٹائزیشن کی بات کی, اس پہ ذرا میں کر دوں. چند آپ نے نام لیے تھے, وہ پرائیویٹائز نہیں ہوں گے, وہ ریسٹرکچر ہوں گے. وہ ریسٹرکچرنگ پلانز ابھی ان کے ڈسکس ہو رہے ہیں. وہ پرائیویٹائز آؤٹ سورس نہیں ہو رہے. ہاں, ایک آپ کی چند چیزیں آؤٹ سورس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ہمیں ہر چیز کو پلس آؤٹ سورسنگ سے ہیلپ ملے گی, ملتی ہے نا, آپ کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کو فائدہ ریزرو آتے ہیں, بٹ ہاؤ مچ نہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک ایکسپرٹ کو بلا لیا کہ یار آپ اس کو ہینڈل کرو, ہم نے ٹھیکے پہ آپ کو دے دیا. ٹھیک ہے, سو اب آپ کی رسپانسبلٹی کم ہو جاتی ہے, ختم کبھی نہیں ہوتی, کم ہو جاتی ہے. ایک ایکسپرٹ کو بلا لیا, وہ خود کمائے گا, لیکن دیٹ ایکسپرٹ ول پے دا گورنمنٹ. روزویلٹ ہوٹل اس وقت جو ہے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے نیو یارک اسٹیٹ کو. اس پہ ہمیں $220 یا $250 ملین پر ایئر ملیں گے. ٹھیک ہے, $220 ملین میرے خیال سے. چلیں, اگر آپ اس سے بہتر ویلیو بنا سکتے ہیں تو خود مینیج کر لیں. اب کافی ساری چیزیں جن کو ریسٹرکچر کیا جائے گا, کافی ساری چیزیں جن کو بیچا جائے گا, وہ کیا ہے وہ میں اس فیصلے میں نہیں ہوں. لیکن چلیں یہ اکنامکس کی ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. انگلینڈ کی مثال لے لیں کہ انگلینڈ نے مارگریٹ تھیچر کے وقت انہوں نے ڈی ریگولیشن شروع کی تھی اور پرائیویٹائزیشن شروع کی تھی. ہاں, انہوں نے ایک کباہت لگا دی تھی کہ اس ٹائپ کی چند کمپنیز ہیں جن کو ہم نے پرائیویٹائز نہیں کرنا. پاکستان نے بھی تو کباہت لگائی ہوئی ہے کہ ہم اس لیول سے نیچے نہیں جائیں گے, بٹ ان نیسیسری چیزیں یا اگر ایکسٹرا کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے, اس کو ڈسپیل کر دیں, اس کو ہٹا دیں. پاکستان نے بھی وہ لمٹس لگائی ہوئی ہیں. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا ذرا
ڈیپتھ میں کئی دفعہ نہیں جاتے گفتگو میں. اس وقت ہوا یہ ہے کہ اگر کووڈ نہ آتا, ٹڈی دل نہ ہوتا, فلڈز نہ ہوتے, اور یہ جو ایک دو چیزیں آگے افغانستان میں جو ڈسٹیبلائزیشن وغیرہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کا کرنسی کا کافی مسئلہ ہوا تھا, یہ 4-5 چیزیں شاید 2-3 ہو جو میں ابھی بھولا ہوا ہوں, تو آپ کی اکانومی تو اچھی خاصی ایک بہتر سچویشن میں تھی. ابھی جو گورنمنٹ گئی ہے انہوں نے سارا وقت اسٹیبلائزیشن کی وہ کوشش کر رہے تھے, ساتھ فلڈز آ گئے, اور وہ دے ور دا ورسٹ فلڈز جو UN کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا مانسونز آن اسٹیرائڈز. ابھی آپ دیکھ لیں بیجنگ ڈوبا ہوا ہے. امریکہ میں پہلے گرمی تھی, اب وہاں فلڈز آنے, کبھی آگ لگی ہوئی ہے, کبھی کچھ. تو ہر ایک کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, ہمیں اپنے بھی چیلنجز کو تھوڑا ذرا ریئلسٹکلی سامنے رکھنا چاہیے, بجائے کہ میں سمجھوں کہ نہیں یار کو بڑا مسئلہ نہیں تھا. اٹ واز اے ہیوج پرابلم. ٹھیک ہے, ہمارا پورا نارتھ, سینٹر اور ساؤتھ پانی میں ڈوبا ہوا تھا. لیٹس کم ٹو دس پوائنٹ اگین کہ جہاں پر ہم بات کر رہے تھے ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس اکنامک کرائسس, جس میں آپ نے نمبر 1 کہا کہ پالیسی کی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. صحیح ہے. اس میں انفیکٹ ہم عنقریب ایک کنورجنس کر رہے ہیں جس پہ بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. ایک دفعہ آپ کی پالیسی تھوڑی سی اسٹیبلائز ہو جاتی ہے نا, تو پھر 7 انسٹیٹیوشن اسٹیبل ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو اس پالیسیز کو نافذ کرتے ہیں. ایک دفعہ یہ تو چیزیں تھوڑی سی اسٹیبل ہو جائیں نا, تو ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ جن کے جو وابستہ ہیں ان اداروں کے یا اس پالیسی سے, ان کو بھی ایک وہ توازن ان میں آنا شروع ہو جاتا ہے, تو چیزیں آسانی سے چل پڑتی ہیں. پرفیکشن کہیں نہیں آتی. میں ہمیشہ 2 ملکوں کی مثال دیتا ہوں, ایک اٹلی کی اور ایک جاپان کی. ہر گرمیاں جیسی گرمیاں آتی ہیں وہ دونوں ملک ان کے جو پارلیمنٹس ہیں وہ ان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی یہ کوئی وہ, اٹ ڈزنٹ میٹر. ان کی اکنامک پالیسی چلتی رہتی ہے, کیونکہ انہوں نے سب نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ یار معیشت کو سیپریٹ کر دو. بنگلہ دیش نے ابھی یہ کانسیپٹس لانے شروع کر دی ہیں کہ جو کوئی فیکٹری جا رہا ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ دنیا میں ایسے کانسیپٹس اب آ رہے ہیں, ہم بھی اسی طرف سوچ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے تو بہت سیویئر ایشوز رہے ہیں وائلنس کے, وائلنس ان اکنامک ایریاز. یہ جب میں اس کانسیپٹ کو 2020 میں پش کر رہا تھا کہ معاشی علاقوں میں دہشت گردی وہ کی جاتی ہے, وہ اکنامک وارفیئر کا ایک حصہ ہے, تو مجھے کافی مطلب تھوڑا سا ٹائم لگا تھا ایکسپلین کرنے میں. ٹھیک ہے, آپ کو اس چیز کو بہت سیریسلی لینا پڑتا ہے, اور پاکستان بہت اس کا ایک وہ رہا ہے, پاکستان پہ اچھا خاصا اٹیک ہوا ہے اکنامک وارفیئر کا. اس کی ایکچوئل کیلکولیشن میں کر چکا ہوں کہ ہمیں اصل میں کتنا نقصان ہوا ہے. سو ان سب چیزوں کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی معاشی علاقہ ہے اس کے ارد گرد راستہ نہ بند ہونے دیں, چلنے دیں اس کو. ٹھیک ہے, انڈیا اور چائنا ایک دوسرے کا گلا پکڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, اور 80 کلومیٹر دور تجارت ہو رہی تھی. تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا. چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹریڈ میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ بڑھ رہی ہے ٹریڈ. ان کے کیریئرز ایک دوسرے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جن پہ جہاز ہیں ود ویپنس, لیکن ان کی ٹریڈ پہ فرق نہیں پڑ رہا. ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے. کیونکہ ہم ایک سسٹم کے تحت چل رہے تھے جس میں آپ کا ایک سپر پاور جو تھا وہ آپ کو سارا وقت آپ کے ساتھ, آپ کی بڑی کھلی ریلیشن شپ تھی اس سپر پاور کے ساتھ. تو ہم شاید اتنی گہرائی سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی, پر آپ کے اپنے معیشت کو علیحدہ کریں, سیاست کو علیحدہ کریں, اور وہ جیو پالیٹکس وغیرہ پھر علیحدہ ہو جاتی ہے. پھر سے میں کہہ رہا ہوں, چائنا اور انڈیا ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. انڈیا دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے, چائنا آگے سے رسپونڈ کرتا ہے, پھر وہ کچھ کرتا ہے چائنا, لیکن تجارت میں فرق نہیں پڑ رہا, انفیکٹ اور بڑھ گئی ہے. پولیٹیکل جو یہ اسٹیبلٹی کی آپ بات کریں پالیسی کی, اس کے علاوہ کس طرح نکلے گا پاکستان؟ اکانومی کس طرح بہتر ہوگی؟ اکانومی, لوگوں کو جابس کیسے ملیں گی؟ لوگوں کو جابس تب ملیں گی جب معاشی پہیہ جو ہے نا وہ چلتا رہے گا, اور اس کو تھوڑا سا شروع میں اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ذرا مومنٹم ایک دفعہ ہو جائے, پھر خود ہی اس میں سے جابس نکلنی شروع ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں,
آپ نے ایک پروڈکٹ لانچ کیا تھا, کووڈ میں کیا تھا نا, کووڈ سے پہلے کیا تھا, کووڈ سے پہلے کیا تھا, وہ آپ کے لیے آپ کے لیے ایک سلوشن نکل آیا, اس اکنامک سلوشن سے اور چیزیں نکلی ہیں. سو یہ ایک چین کی طرح ہے, جیسے زنجیر ہوتی ہے, چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لنک نہ ٹوٹے. چلے اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اس کو جوڑا جا سکتا ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن اگر زیادہ لنک ٹوٹ جاتا ہے تو معیشت میں پھر اس چیز کو جوڑنا, ریوائیو کرنا, پھر چلانا, وہ پاکستان میں سچی بات ہے اتنے ریسورسز ہیں, اتنی چیزیں ہیں کہ یہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ سیاست اپنی جگہ ہے, اس پہ مطلب دنیا میں ہر سیاست ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایک پاور ہے تو دوسری پاور ہے. لیکن جو ہمیں کلائمیٹ پہ سے جو کلائمیٹ اور ریجنل معاملات سے جو گڑبڑ ہوئی ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یا تو یہ نا کہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہو. کراچی جہاں پہ بارش نہیں پڑتی تھی, وہ اب وہاں ایسے بارش اب پڑتی ہے جیسے کوئی ٹراپیکل ایریا ہو. میں ایک ٹراپیکل ملک میں رہ چکا ہوں, مجھے تو وہی بارش لگ رہی تھی. تو مطلب شفٹنگ پیٹرنز ہیں, رین پیٹرنز آپ کے جو ہیں وہ تھوڑے لیفٹ پہ آ گئے ہیں اور تھوڑے اوپر جا رہے ہیں. اٹس اے سیریس میٹر. تو مطلب یہ چیزیں آپ کو روکتی ہیں. تو جو ہمارے چلو کلائمیٹ کا ایک سیریس ایشو ہے, بٹ جو انسٹیٹیوٹ اس کے لیے کام کر رہا ہے, جو کہ رسپانسبل ہے, آر دے پٹنگ انف ایفرٹ ٹو میک شیور؟ آئی تھنک دے آر. اور اس میں سچی بات ہے, جتنا پاکستان نے کلائمیٹ پہ کام کیا, ابھی ہم دیکھ رہے تھے ایک چیز کو, اگر ہم کمپیئر کریں, پاکستان نے اس چیز کو بہت سیریسلی لیا ہے. ہم نوٹ کریں, پاکستانی جو ہیں, ہمارے اندر ایک جلدی ہوتی ہے کہ بھائی نتیجہ فوراً ملے. ہم اس کا راستہ جو طے کرنا ہوتا ہے اس نتیجے کے لیے, ہم اس پہ توجہ دینا نہیں چاہتے. ہم کہتے نہیں, بس نتیجہ ہونا چاہیے. نتیجہ لیٹ کیوں آ رہا ہے؟ مطلب ایک دفعہ چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ میں اپنے ڈرائیورز لائسنس کو رینیو کرانے گیا, باہر کھڑے ہوئے ہیں گرمی میں, اور میں جو گفتگو سن رہا تھا کہ جی دیکھیں یہ لوگ کام نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ سسٹم ہی بند تھا, کوئی گلیچ آیا ہوا تھا. اور وہ جو گفتگو تھی بڑی منفی انداز میں کی جا رہی تھی, ہر ایک فرسٹریٹ ہوا ہوتا ہے یار, یہ سرکاری لوگ کام نہیں کرتے ہیں یار, اور جب تک سفارش نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ سسٹم پھر سے ایکٹیویٹ ہوا, لٹرلی کوئی 7 منٹ کے اندر ہر بندہ اندر تھا اور منٹس میں پروسیسنگ ہو گئی. تو بھی تو ایک حقیقت ہے. ہم اس کا بھی تو تھوڑا سا ہمیں حساب رکھنا چاہیے. سر اور کی فیکٹرز بتائیں نا پالیسی کے علاوہ. اکانومی, کس طرح ہم یہ قرضے واپس کریں گے, کس طرح ہم لوگوں کو جابس پہ لائیں گے, کس طرح جو ہے پاکستان بنگلہ دیش کی طرف بنے گا. پاکستان اللہ نہ کرے بنگلہ دیش کی طرف. ان ٹرمز آف ایکسپورٹ کی بات, میں اس چیز پہ, میں انڈیا کے بارے میں بھی یہی کہا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے انکریڈیبل انڈیا کہنا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ جب اس کی حقیقت سامنے آئی تھی. تو بنگلہ دیش تو دھاگے سے لٹکا ہوا ہے, اس پہ میں انڈسٹری وہ لٹرلی ایک دھاگے سے لٹکا ہوا ہے. وہ اسی لیے اپنے آپ کو ڈائیورسفائی بٹ انہوں نے ایک چیز میں وہ کیا نا, ایکسپرٹیز ڈیولپ کی, اس کو لیزر شارپ اس پہ فوکس کیا, اینڈ دے بیکم ایکسپرٹ آف ون تھنگ. ہاں جی, اور 4th جنریشن وار بھی نہیں ہوئی وہاں پہ, اسی لیے ان کو موقع ملا, اور اچھی بات ہے وہ ان کے لیے. ہم نے اس 4th جنریشن وار میں بھی ہوتے ہوئے گروتھ کی, تو آپ امیجن کریں ہماری اصل گروتھ کیا بنتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے, اپنی پالیسیز پہ فوکس کرنا ہے, کوآرڈینیشن بڑھانی ہے. تھرڈلی جو ہے ان پٹ کاسٹ کو کنٹرول میں لانا ہے. ہماری ان پٹ کاسٹ جو ہے نا, دیٹس اے میجر ایشو. ٹھیک ہے, اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بہت لمبی ڈبیٹ اس پہ شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ ہم نے جو بزنس مین ہے اس کو آہستہ آہستہ اس کو اور فیسیلیٹیٹ کریں. آپ اپنا دیکھ لیں سیٹ اپ, ٹھیک ہے, اگر آج اس کی ایک ویلیو ہے تو اگر کل اس کی ویلیو بڑھتی ہے تو آپ ظاہری بات ہے اور لوگوں کو ہائر کریں گے نا, سمپل, اور لوگوں کو انگیج کریں گے. تو جب ایک گروتھ آتی ہے ایک مائکرو لیول پہ تو اس کا میکرو افیکٹ آتا ہے. اس وقت جرمنی کی جو اکانومی ہے, لوگ صرف بڑے بڑے نام ان کے جانتے ہیں. وہ یہ ان کو اس بات کا شاید تھوڑا سا وہ ان کو توجہ دینی چاہیے کہ جرمنی کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے. اس وقت امریکہ کا بھی ہے. پاکستان میں اس وقت 5 ملین SMEs ہیں, 5 ملین, لیکن ہر ایک
کسی نہ کسی پالیسی یا مسئلے یا لیک آف انٹرسٹ کا شکار ہے کہ انسان تاجر کا بھی تو بزنس والے کا بھی تو قصور. لیکن پاکستان کا اگر آپ مسئلہ دیکھیں نا وہ فارن ریزروز ہیں, صحیح ہے, وہ ڈالرز ہیں, رائٹ. اور جو آپ ایس ایم ایز کی بات کر رہے ہیں لائک دے آر لائک they are locally serving the community, like یہ domestic businesses ہیں. Don't you feel like we have to focus on export oriented businesses یا services کہ جس میں آپ foreign ڈالرس کو اٹریکٹ کریں ٹو پے بیک یور لونس, تاکہ آپ کی جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی یا جو آپ کی امپورٹس ہوتی ہیں, صحیح ہے, اول تو یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ چیزیں پاکستان میں بننی چاہیے, لیکن اگر کاسٹ کمپٹیشن کی وجہ سے وہ آپ امپورٹ کر رہے ہوں پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. تو ڈونٹ یو فیل لائک دا فوکس شوڈ بی ایکسپورٹ اورینٹیڈ بزنسز؟ دا فوکس شوڈ بی آن بوتھ ایکچولی, ٹو بی آنیسٹ. اور ہوتا کیا ہے کہ آپ پہ کوئی کباہت تو نہیں ہوتی نا کہ آپ ایکسپورٹ نہ کریں. مثال کے طور پہ جب ایک ایس ایم ای تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے, وہ شاید 6 مہینے کے اندر فیصلہ کر لیں کہ یار ہم نے چلیں اب ایکسپورٹ شروع کرنی ہے. جہاں وہ فیصلہ کریں گے کیونکہ اب ان کے پاس تھوڑی سی گنجائش آ گئی ہے, تو وہ جو آپ نے بات کی ہے وہ ادھر ہی فلفل ہونی شروع ہو جاتی ہے. بٹ دیر از دس کنٹینٹمنٹ بینگ سین ان پاکستانی بزنس مین انٹرپرینورس کہ وہ تھوڑا سا رسک نہیں لیتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپینڈ, دے آر کنٹینٹیڈ. انہوں کہتے ہیں یار بس پاکستان میں کر لیا, دیٹس اٹ. دس از ٹرو. وہ ایک ایلیمنٹ بالکل ہے, لیکن ساتھ اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک سروائیول موڈ میں چلے گئے وہ. ٹھیک ہے, کنٹینٹمنٹ کا ایک بالکل ایک ایشو ہے کہ یار بس ٹھیک ہے نا, چل رہا ہے. ہاں, ہم آگے جا کے کیا کرنا ہے, کتنا کر لیں گے. ایک انڈسٹریلسٹ تھے جو میں سی ای او تھا, تو ان کے ساتھ بڑی گپ شپ ہوتی تھی, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار بس بہت کر لیا ہے. تو میں نے کہا ابھی تو آپ کی کہانی شروع ہوئی ہے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں میری عمر بڑھ گئی, اب میں ریلیکس کرنا چاہتا. میں نے کہا آپ کو ریلیکس کرنے سے تو کوئی نہیں روک رہا, بٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو اتنی مشکل سے یہ بزنس سیٹ اپ کیا ہے, جو اب چل رہا ہے, جو آپ کے اشارے پہ چلتا ہے, پہلے اشارہ نہیں تھا, پہلے پورے زور سے چاہیے ہوتا تھا. میں نے کہا یہ آگے فیملیز اس پہ زندہ ہیں. اب آپ کا وہ آپ کا ذاتی معاملہ اب ختم ہے, وہ ابھی بھی آپ کرتے رہیں جو کرنا ہے, لیکن اب آپ کا کنٹریبیوشن کا وقت آ گیا ہے اور آپ اور کمائیں. اچھا یہ میں نے کہا, تو میں نے کہا کہ ناراض ہو گئے. تھوڑے سے بعد میرے پاس پھر آ گئے, کہتے یار میں نے بڑا سوچا ہے جو آپ نے کہا تھا, چلو پھر سے شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے اسپیڈ اپ کرنا شروع کیا. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ایک مومنٹم آہستہ آہستہ بلڈ ہوتا ہے, لیکن ہم پاکستانی ہیں تھوڑے لیڈ بیک, جو تھوڑے سے پیچھے ریلیکسڈ, بٹ دوسرے لوگ بھی لیڈ بیک ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو امن دیں اور ان کو اسی طرح کنٹینٹمنٹ میں رہنے دیں. تھوڑے عرصے بعد وہ خود ہی کہیں گے یار چلو یار آپ کچھ اور کرتے ہیں. چلے یہ تو سلو اینڈ ایک گریجول پروسیس ہے نا, بٹ پاکستان اس وقت جو ہے اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. واٹ آر سم آف دا ارجنٹ تھنگس دیٹ شوڈ بی ڈن؟ According to me, there are 16 things that need to be done. اور اس میں سے پہلا تو آپ کو بتا دیا پالیسی کا. دوسرا جو ہے اس کے اندر بیسکلی ہم نے جو فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو از اکنامک ہیمریج روکنی ہے. ہیمریج بہت ہو رہی ہے. What do you mean by that? اس کے لیے مجھے ایک گھنٹہ چاہیے ہوگا کم از کم. میں کوشش کروں گا. آپ کی 2 قسم کی ہیمریج ہوتی ہے, مالیاتی اور غیر مالیاتی ہیمریج. اگر ہم مثال کے طور پہ چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر ہم صرف باہر سے ہی پیٹرول لا رہے ہیں ملک میں کنزیوم ہونے کے لیے, تو یہ ہیمریج بن جاتا ہے کیونکہ آپ خرچہ اتنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی اتنی مثالیں ہیں کہ مطلب ایک دفعہ انسان دیکھنا شروع کرے تو کہتے ہیں یہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ. اور یہ اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, کوئی جیو پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے. یہ سمپل چیز ہے. ایک بندہ ہے جو بزنس کر رہا ہے, اگر وہ آرگنائزڈ ہے, اس کا ہیمریج, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمپل سی چیز ہے. ایک آرگنائزیشن ہے, 2 آرگنائزیشنز بالکل ایک جیسی. ایک ہے جو آرگنائزڈ ہے, ایک ہے جو نہیں آرگنائزڈ. دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں, ایک ہی ان کی آمدن ہے, ایک ہی سب کچھ ہے. ہیمریج کس کا زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ ایک ہی کام کر رہے ہیں, ایک ہی آمدن ہے, ہاں, ایک ہی جیسے ہیں, لیکن ایک آرگنائزڈ ہے, ایک آرگنائزڈ نہیں ہے.
آرگنائز نہیں ہے. بٹ وین یو سے آرگنائز وٹ ایگزیکٹلی اسی کے اندر پھر ایک دنیا کھلتی ہے. ٹھیک ہے جی. جو آرگنائز نہیں ہے نا اس کو اچھا خاصا ہیمریج ہو رہا ہے, اس کو بھی احساس ہی نہیں ہے اس بات کا. اور جب وہ بیٹھ کے اپنے ان چیزوں کو پلگ کرنا شروع کریں گے تو ان کو اچانک محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ تو بہہ رہی تھی یہ چیز, اس کو تو بھی روکا ہے تو اچانک اکٹھی ہو گئی ہے. اس کی لائیو ایگزامپل میں آپ کو اپنی دے سکتا ہوں کہ جب میں عسکری سیکیورٹیز کا CEO بنا تھا, ہیمریج کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ ہیمریج میں ٹالریٹ نہیں کروں گا, اور ایک چیز کو ہیمریج نہیں ہونے دیا. اس سے کیا ہو, آپ کی ویلیو اکٹھی ہوتی چلی جاتی. اس وقت آپ کو محسوس نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بہت زیادہ سختی ہے اور یہ ہے وہ ہے, کہ یہ نہیں ہونے دیتے, یہ نہیں کرنے دیتے, فلانا یہ وہ. لیکن تھوڑے عرصے بعد لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ جب آپ کی چیزیں اکٹھی ہونی شروع ہوتی ہیں. پانی کا ایک گلاس ہے, وہ پانی کی ایک بالٹی ہے, آپ اس کو ایک پائپ میں سے گزارتے ہیں. اگر پائپ پھٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا, پانی گر جائے گا, لاس ہوگا. دوسری سائڈ سے کچھ نکلے گا لیکن درمیان میں سے بہت لاس ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں پہلے ان کو تو ذرا بند کریں. یقین کریں ہم یہی کر لیں, اٹس اے ہیوج تھنگ. اور بہت اٹس ناٹ دیٹ کمپلیکیٹڈ, لیکن ہمیں کیونکہ ہمارا نظام اتنا بڑا ہے. لیکن یہ لاسز کہاں پہ ہو رہے ہیں, کون کون سی انڈسٹریز ہیں؟ انڈسٹریز نہیں, آپ تھوڑا سا ہمیں پیچھے پہلے ذرا اس کو میکرو لیول پہ رکھیں کہ پہلے اس کانسیپٹ کو ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ کوئی ہیمریج ہو رہا ہے جو ہم نے ابھی توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے, ہم وہ کہاں ہو رہا ہے اس پہ ایک بہت لمبی بات ہوتی ہے. اگر ایک معیشت, اس میں سب سیکٹرز آتے ہیں, سب انڈسٹریز آتے ہیں, اگر ایک معیشت کا پہیہ کہیں رک رہا ہے کسی بھی طریقے سے, کسی بھی وجہ سے, تو وہ آپ کی ہیمریج میں شامل ہوتا ہے. آپ اس کی میں کو ایک لائیو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک انسان نے کوئی شرٹ آرڈر کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ لیٹس سے کہ ویب سائٹ پہ گئے یا جو بھی ہے, ایپ کھولا, ویب سائٹ دیکھی, چیز سلیکٹ کی, پیمنٹ ماڈیول پہ گئے, IPG ہوگا, انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے سے ان کا شاید کوئی تعلق ہونا ہو, پتہ نہیں, اور پھر آپ نے پیمنٹ کی اور پھر کنفرمیشن آئی. فرض کریں یہ سارا 10 منٹ میں ہوتا ہے. اس کے دوران انٹرنیٹ آپ کا والیٹائل ہو جاتا ہے, وہ 10 منٹ بڑھ کے 15 منٹ ہو جاتا ہے. یہ 5 منٹ ایکسٹرا کیا ہے؟ یہ آپ کا ہیمریج ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں اپنی کیلکولیشنز ہیں جو میں ادھر ڈسکس نہیں کروں گا. پھر یہی مثال جب آپ اپلائی کرنا شروع کریں ہر چیز میں, تو آپ لٹرلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی ذاتی لائف میں ہیمریج کتنا ہو رہا ہے. اور یہ ہیمریج ایک دفعہ صرف روکتے ہیں. ابھی میں نان فائنینشیل ہیمریج میں تو گیا ہی نہیں ہوں, اس پہ پورا کام کیا ہوا ہے NST نے, مطلب میں نے اس چیز کو انیشیٹ کیا. پھر آپ کے آگے ان پٹ کاسٹ کی بات آ گئی, ہیمریج کی بات آ گئی. پھر ہوتا ہے آپ نے اسپیڈ آف دی اکانومی آپ نے بڑھانی ہوتی ہے. اس میں صرف اتنا آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں معیشت کیا چیز ہوتی ہے. معیشت سمپل الفاظ میں معیشت ہوتی ہے انڈسٹریز ہوتی ہیں کمپنیز کس چیز پہ چلتی ہیں؟ سودوں پہ. جہاں آپ کے سودے بڑھنے شروع ہوتے ہیں آپ کی آہستہ آہستہ معیشت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کا وہ مولیکولر لیول پھر سے DNA پہ آ جاتے ہیں کہ جب تک سودوں کو ہم نہیں بڑھائیں گے آپ کی اکانومی بڑھ نہیں سکتی. اور سودے کس وجہ سے روک رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر پہلے ایک مہینے میں کوئی لوگ ہیں جو 2 چیزیں آرڈر کرتے تھے, اب وہ ایک چیز آرڈر کر رہے ہیں, تو یہ کوئی وجہ ہے کہ یہ چینج آیا نا. تو کوشش یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ 2 ہے تو چلیں 3 ہو جاتا, 3 ہوتے تو آپ کا یہ بیسکلی 50% انکریز ہو جاتی ٹرانزیکشنس کی. اور سارے اسٹیٹسٹکس اسٹیٹ بینک یہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ معیشت میں اتنی جان ہے, اتنی قوت ہے. آپ صرف اٹھا کے آن لائن پیمنٹ سسٹم, آن لائن پیمنٹ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں. معیشت میں جان کا مسئلہ نہیں ہے.
ہمیں بس اس کو تھوڑا سا ذرا ایک طریقے سے لے کے چلنا ہے. پالیسیز ہوتی ہیں ہمارے ملک میں, کبھی فلڈز آ رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کوئی کبھی انڈیا کے ساتھ مسئلہ, کبھی فلاں ملک کچھ بول رہا ہے, یہ وہ. تو یہ سارا جب شور اکٹھا ہوتا ہے نا تو یہ ایک چیز بن جاتا ہے. اب میں نے جو آپ سے باتیں کی اصل میں میں نے شور کو آنے ہی نہیں دیا ہے گفتگو میں. Do you think the future of the country is bright? I think it's very bright. جو اتنا کیپٹل نکل رہا ہے ملک سے, جو لوگ تو کیپٹل نکل رہے سو بٹ وہ واپس آ جائے گا. کیپٹل از فلوئڈ, کیپٹل ول کم بیک. یو جسٹ کریٹ دا اپرچونیٹی اینڈ لیو اٹ. وہ خود ہی آ جاتا ہے. کیپٹل اگر گیا ہے تو کیپٹل آ بھی سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کیپٹل اس سے ڈبل بھی آ سکتا ہے. کیا ہم تیار ہیں ڈبل کیپٹل کے لیے؟ کیا جو کیپٹل گیا ہے اگر وہ واپس آ جاتا ہے؟ سچویشنز اس طرح کی نہیں ہے نا کہ وہ واپس آ جائیں, اس سے ڈبل آ جائیں. پلان کر لیں. اٹ کین بی ورکڈ آؤٹ. وی ہیو آل دا سسٹمس. ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک؟ اٹس اے ویری ٹف کویسچن, کیونکہ یو آر لوکنگ ان ٹو دا فیوچر, اور اس میں یہ ہے کہ اگر کنسرٹڈ ایفرٹ ہو تو میرا خیال ہے کہ 1.5 سال کے اندر آپ کو بہت واضح قسم کے نتیجے نظر آ سکتے ہیں. اور 1.5 سال بھی زیادہ میں کہہ رہا ہوں, بٹ یہ میں نے کہا کہ اگر بہت غور سے اگر ہم چیزوں پہ کریں, ہر چیز کی گہرائی میں جا کے ہم کہیں کہ اچھا یہ اگر ہم فیصلہ لیتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہوگا, اگر یہ فیصلہ لیتے ہیں. ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا. میں جب CEO تھا تو پلاننگ پہ فوکس کیا جاتا تھا, اس لیے کبھی بلو بیک نہیں ہوا. لیکن پلاننگ از دا کی ہیئر. سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے ایکسیکیوشن, لیکن پہلے پلاننگ میں بالکل واضح طور پہ انسان کو یہ کلیئر ہو کہ بھئی ہم نے کس طرف جانا ہے اور کیوں. چلے 1.5 سال نہیں 2.5 سال 3 سال ویٹ کر لیں گے لوگ, بٹ جو پلاننگ ہے اور جو کہ کمٹمنٹ نظر آتی ہے لیڈرشپ سے, دوز ہو آر ان کنٹرول, کمٹمنٹ ہے دیکھیں کہ ہو جائے گا. اس پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. بٹ اف دیر از نو کمٹمنٹ ہاؤ کین یو سے پھر 1.5 سال میں ہوگا, لیٹ الون 3 سال میں, پھر تو کبھی بھی نہیں ہوگا 75 سال میں. آپ ایک چیز دیکھیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے. پاکستان جو ہے نا اکنامک سینٹرک ہوتا جا رہا ہے. یہ دنیا کی ساری جو معیشت ہے نا, خاص طور پہ جو ڈیولپڈ ہیں, ایون چائنا کی معیشت بھی جو ہے نا ان کا جو سو کالڈ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ چلا رہا ہے. ہاں پالیسی بے شک ایک طرف سے آتی ہوگی, لیکن آپ دنیا کا کوئی اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں جو معیشت ہوتی ہے اسی کی بات آگے چلتی ہے. اب ویتنام کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے, آپ ایون رشیا کی مثال لے لیں, آپ چائنا کی مثال لے لیں, آپ ٹو بی آنیسٹ انگلینڈ کی مثال لے لیں, کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو تاثرات ہیں وہ لیے جاتے ہیں. ہاں حکومت ہر چیز نہیں مانے گی, لیکن یہ ہے کہ جب تک پرائیویٹ سیکٹر کو آپ آگے نہیں آنے دیں گے, اور آہستہ آہستہ آپ نوٹ کریں ہماری گفتگو میں پرائیویٹ سیکٹر بڑھتا جا رہا ہے, معیشت بڑھتی جا رہی ہے. میں ذاتی طور پہ پروفیشنلی ہر وقت اس چیز کو پش کرتا رہتا ہوں کہ یار معیشت پہ توجہ دیں, غور سے دیکھیں. معیشت صرف ایک بائی پروڈکٹ نہیں ہے معاشرے کا, معیشت ایک بائی پروڈکٹ بھی ہے, ایک آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے, اور یہ ایک ٹول بھی ہے. 3 ڈیمینشنز ہوگی نا, ایک تو نہیں ہے کہ جی بس گزر رہی تھی چیز تو ایک معیشت ہوگی نا. معیشت جو ہوتی ہے اسلام کی جو عروج پہ اسلام جب بھی گیا ہے تو ساتھ معیشت چلتی گئی ہے, معیشت اس کو لے کے گئی ہے. اس زمین پہ بر صغیر کی جو زمین تھی شاہجہان کے وقت 27% دنیا کی GDP تھی, وہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے. تو اگر ہم 3 ملک پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش پہ وہ 27% کو توڑیں, ابھی اس وقت ہمارا 8 گنا ہونا چاہیے معیشت کا جو سائز ہے. چلیں 8 گنا نہیں تو 4 گنا تو آسانی سے ہونا چاہیے. وہ تب ہوگا جب ہم ان چیزوں پہ ذرا ہمیں بہت فوکس سے چلنا پڑے گا. بہت بڑا ملک ہے, بہت چیزیں ہیں, اور چیزوں کو لے جانے کے لیے آپ کو فوکس سے چلنا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ ہم ان کی مثالیں اپنے اوپر نہیں نافذ کر سکتے, وہ بہت چھوٹے ملک ہیں, اور ان کے
پاپولیشن ہمارا ایک شہر ہے جو ان کی پوری پاپولیشن کے برابر ہے. یہ میں اب کسی کے نام نہیں لے رہا, لیکن یہ ہے کہ ان کی مثالیں ہم اگر لے کر چلنے لگ جائیں تو تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. چلیں فہیم صاحب, دیٹ واز گریٹفل. دا مین تھنگ از دا ٹو مین تھنگز دیٹ آئی تھنک وڈ ریوائو دا اکانومی. نمبر ون دیٹ آئی انڈرسٹینڈ آفٹر ہیونگ دس لانگ ڈسکشن ود یو, ایک تو اسٹیبلٹی آف دا پالیسی از ویری امپورٹنٹ. It's like the backbone of economy, you can say. Like جب تک وہ stability of policy نہیں آئی کچھ بھی نہیں ہوگا. And the second thing is let the private sector do its work. Control کم سے کم پالیسی بنا کر آپ سائڈ پہ ہو جائیں and let it flourish. اور جو آپ کا اوور فلو تو نہیں, جو آپ کے لیکیجز ہیں ڈیمیج کنٹرول کیا جائے اور let people do the work. اور but one of the hurdles جو مجھے سمجھ میں آیا نا, وہ وہی ہے کہ آیا people are serious, those who are in charge towards this policy thing, اور کام کرنے والی کوئی لیڈرشپ ابھی نظر آتی ہے نہیں آتی. جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہو نہ ہو, how serious they are towards it, اور یا وہ بھی اپنے مفادات میں بس لگے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک 50-50 ابھی وی ہیو. مجھے تو لگ رہا ہے یو آر ویری ہوپ فل, بٹ آئی ایم اے بٹ اسکیپٹیکل, اینڈ لیٹس سی واٹ دا فیوچر ہولڈس فار اس. اور we will sit down some other time as well, some other time, اور دیکھیں گے. Thank you very much. فہیم سردار صاحب کی یہ بک ہے, اور میرے خیال میں یہ اس وقت امیزون پر اویلیبل ہے, کنڈل پر ہے. امیزون پہ نہیں ہے, آپ کی ویب سائٹ پاکستان کی ہر میجر بک اسٹور میں سافٹ فارم میں اویلیبل ہے یہ. نو, یہ پھر کسی بھی مطلب پاکستان کے بک اسٹور میں آپ چلے جائیں گے تو اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, یہ ان کی بک ہے, CEO 34 ہے, اور دا مائنڈ کانکویسٹ ایز ویل ہے. میرے خیال میں مائنڈ کو کس طرح آپ نے بنانا ہے ٹورڈز آئیڈیاز اور واٹ ناٹ, کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے, کمپنیز کس طرح بنانی ہے اپنی, سی لیول ایگزیکٹو مینیج کیسے کرنا ہے, کس طرح مینیج اینڈ سکسیس. اور یہ تو سر فائنانس اور انٹرسٹ فری اور بڑی گہری کتاب ہے, اس کو تو میں بھی پڑھوں گا بیکاز ریسنٹلی اکانومی اور فائنانس کا بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ فہیم صاحب آپ کے ٹائم کا, اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ پوڈ کاسٹ. ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.